بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر اپنے محترم بزرگ محترم منظور احمد شاہ صاحب مرحوم کی یاد میں ان کے بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک کے سفر نامے میں آپ کے صاحبزادے محترم تصور خالد صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ وہی مسکان لیے کسی جانب سے چلے آئیں گے، وہی مسکان لیے کسی جانب سے چلے آئیں گے، دل یہ کہتا ہے وہ یہیں کہیں ہے طاہر۔ ڈاکٹر عبدالشکور اسلم خان صاحب اور چودھری ناز احمد ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مکرم و محترم ڈاکٹر عبدالشکور خان صاحب، آپ بفضل خدا تعالیٰ ایک کامیاب ہومیوپیتھ ہیں۔ آپ نے پاکستان میں میڈیکل کالج سے ہومیوپیتھک میں ایوارڈ حاصل کیا، پھر آپ نے پوسٹ گریجویشن برٹش انسٹیٹیوٹ آف ہومیوپیتھکس سے کی۔ آپ نے پاکستان مختلف شعبہ جات میں خدمت انجام دی۔ اسی طرح جرمنی میں بھی آپ نے مختلف شعبہ جات نیشنل سطح پر خدمت کی اور آپ کو نائب امیر جرمنی کی بھی خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ پھر آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے سلیکشن آف پوٹینسی ان ہومیوپیتھک بک لکھنے کا موقع ملا۔ خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے۔ اللہ نے مجھے بے حساب خدمت کی توفیق دی ہے، یہ محض خدا کا فضل تھا۔ اب جب میں ہومیوپیتھک پریکٹس کیا کرتا تھا تو ڈاکٹر منظور شاہ صاحب اپنے علاج کے لیے یا اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہاں پہ میرے پاس تشریف بھی لایا کرتے تھے، فیڈرل بی ایریا میں اس کو فیڈرل بی ایریا تو وہاں میری پریکٹس تھی، میں نے کلینک کھولا ہوا تھا تو اس میں وہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اس وقت تک میرے خیال میں انہوں نے ہومیوپیتھی کا زیادہ علم نہیں حاصل کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ اس دور کی باتیں ہیں جو آپ سمجھیں کہ 1988 میں جرمنی آیا ہوں، اس وقت تک میرا وہاں پہ کلینک تھا، اور منظور شاہ صاحب جو ہیں وہ جماعتی ذمہ واریوں کی وجہ سے میرے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا کہ بحیثیت انسان کے، بحیثیت ایک ذمہ وار عہدیدار کے، اس وقت میں ان کو بہت اونچا درجہ دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خدا کے فضل سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ذمے کام سپرد کر دو اور پھر آپ بے شک بھول جائیں، وہ اس کو مکمل کریں گے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ 1969 میں ہمیں ڈرگ روڈ کی مجلس کو علم انعامی، ورلڈ علم انعامی ملا، اور اس میں ان کا بہت زیادہ کردار تھا میرے ساتھ۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ایک ہم کیلنڈر شائع کریں گے مجلس ڈرگ روڈ، اور جو جلسہ سالانہ پر پیش کیا جائے گا اس میں بہت سی دقتیں ہوئیں، تو میں نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے ہر صورت میں جلسہ سالانہ سے پہلے اس کیلنڈر کو مکمل کروا کر شائع کروا کے اس کی ساری کاپیاں لے کے آپ نے وہاں پر روا پہنچنا ہے، اور خدا کے فضل سے انہوں نے دن رات ایک کر کے ساری کام مکمل کیا اور وہاں پر لے کے آئے۔ اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہمیں اس وقت مجلس ڈرگ روڈ کو علم انعامی، جو ورلڈ علم انعامی کہلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ ان کے گھر میں بھی وہ فوٹو لگی گئی جس میں خلیفۃ المسیح بھی موجود ہیں، خلیفۃ ثالث اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب بحیثیت صدر خدام لیے گئے، اس سے میں بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی وہ خدمات ہیں جو جماعت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بڑی ذمہ واری دی۔ یہ پھر نائب امیر بھی بنے، پھر بہت ایسی سندھ کی ذمہ واریاں تھیں جو ان کو کام کرنے کا موقع ملا۔ اچھا، اب آ جائے ہومیوپیتھی جو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس وقت تک جب میں پھر ہم 88 میں اب جرمنی آ گئے تو یہ ماشاءاللہ 1993 میں یہ جرمنی پہنچے ہیں، تو ہماری کیونکہ بہت پرانی دوستی تھی تو میرے دل میں یہ بستے تھے، اور ان کی یہ خوبیاں پھر مجھے یہاں آ کر پتہ لگی کہ یہ تو اب ہومیوپیتھ بن چکے ہوئے ہیں۔ پھر اس وقت مختلف موقعوں پہ کبھی کسی سے مشورہ لینا یا کسی کو مشورہ دینا، یہ ہمارا آپس میں رہتا تھا۔ وہ اپنے طور پہ پریکٹس کرتے تھے، میں اپنے طور پہ پریکٹس جرمن میں کیا کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے یہ
अच्छे मकबूल समझे गए वहाँ पे जर्मनी में। जहाँ तक हजूर का ताल्लुक है, हज़रत शरीफुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला का, वो तो आपको पता है कि हर एक के लिए जान देने के लिए तैयार होते थे। किसी को कोई बीमार हो जाए तो फौरी तौर पे उसको इतला देनी। अक्सर कई दफ़ा मतलब ऐसे मौके मुयसर आए जहाँ के मुझे ये काम करने का मौका मिला कि मैं दोस्तों की बतौर डॉक्टर की होम्योपैथी की खिदमत कर सकूं। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि उनका ये काम जर्मनी में खुदा के फजल से बहुत अच्छे तरीके से जारी था। फिर वो वहाँ से यहाँ तशरीफ ले आए। यहाँ आकर पता लगा कि उन्होंने खुदा के फजल से इसमें क्वालिफिकेशन भी हासिल की है और उसके बाद काम करते हैं। तो अक्सर मुझसे बात भी करनी, जब कभी कोई मौका आना, कभी मशवरा लेना, मैं भी उनसे मशवरा लिया करता था कि भाई इस मामले में क्या करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो मेरा ताल्लुक उनसे ज़्यादा इस किस्म का था कि हम एक दूसरे की इस तरीके से मदद भी किया करते थे। हत्ता कि आखिरी बीमारी में जब भी फिर फौत हुए हैं, उस वक्त भी इन्होंने लेट मेरे साथ बात की, बहुत मतलब उससे तकलीफ भी हुई। ये उस वक्त हॉस्पिटल भी फिर चले गए, इनको जाना पड़ा। तो अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो बहरहाल हो गया कि होम्योपैथ के वो खुदा के फजल से बहुत ही हर दिल अजीज और दोस्तों की दिलो जान से खिदमत करने वाले थे। तो ये महज अल्लाह ताला का फजल है जो उन्हें इस बात की तौफीक मिली, और अल्लाह ताला उनका अंजाम बखैर करे कि उन्होंने बहुत लोगों की बहुत खिदमत की है और बड़ी मेहनत से दवाइयाँ तैयार करके देना, ये उनका काम था। जो अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। तो ये उनकी खूबी थी कि जिसके साथ वो मदद करते थे उसको दिलो जान से मोहब्बत किया करते और मदद भी किया करते थे। तो एक दूसरे के लिए हम दुआएं भी किया करते थे। वो मुझे अक्सर कहते कि मैं आपको दुआओं में याद रखता हूँ। मैं कहा मैं भी आपको याद रखता हूँ। वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटे हैं। तो इस लिहाज से भी हमारा भाइयों वाला ताल्लुक था एक दूसरे से। फिर एक और खूबी जो मैं उनकी बयान करना चाहता हूँ वो ये कि मेरी हमशीरा ड्रिक कॉलोनी में रहती थी, उनका भी इन्होंने, जब मैं आ भी गया तो उनका भी ख्याल रखना, उनके बाद उनके लिए करना और फिर उनका बताना भी मुझे कि हाँ भी ऐसी हैं, ठीक ठाक रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारा ये ताल्लुक जो है वो बड़ा गहरा था एक दूसरे के साथ, और मोहब्बत और प्यार का सलूक था। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। करम मोहतरम मलक सिकंदर हयात साहब 1984 में जर्मनी आए और आते ही खुदा ताला के फजल से जमाती खिदमात में मसरूफ हो गए। कायद मजलिस कोरबाग, उसके बाद जोनल कायद मजलिस खुदामलमदिया रहे, फिर नायब रीजनल कायद खुदामलमदिया और नेशनल आमला मजलिस खुदामलमदिया जर्मनी में भी बखूबी खिदमात सरअंजाम देने की आपको तौफीक मिली। मजलिस खुदामलमदिया में तकरीबन 18 साल खिदमत का मौका मिला। 2001 में इन्हें असिस्टेंट नेशनल सेक्रेटरी तरबियत, फिर 2002 में नेशनल सेक्रेटरी तरबियत, लगातार 12 साल आपने खिदमत की तौफीक पाई। इस तरह 2 साल असिस्टेंट सेक्रेटरी रिश्ता दाता और उसके बाद नेशनल सेक्रेटरी वक्फ जदीद की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। और आप 6 साल से जलसा सालाना जर्मनी पर बतौर नायब अफसर की खिदमत भी सरअंजाम दे रहे हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही अजीज और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वो मुकर्रम चौधरी नाज़ अहमद साहब हैं। उनका भी मैं छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश करूंगा। पहले तो आप कराची में सेक्रेटरी माल ज़ईम खुदामलमदिया मार्टन रोड, फिर उसके बाद नाज़िम तहरीक जदीद मजलिस कराची में खिदमत करने की तौफीक मिली आपको। जर्मनी में आप आपने अपनी जिंदगी जमाती खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी और आपको कई शोबाजात में खिदमत करने का मौका मिला, जिनमें नेशनल सेक्रेटरी इस्लाह शाह, नेशनल ऑडिटर, नेशनल सेक्रेटरी जायदाद और एडिशनल नेशनल सेक्रेटरी और काजी
و ممبر قضا بورڈ شامل ہیں جس میں آپ خدمات انجام دیتے رہے. پھر اس کے بعد آپ یو کے آ گئے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو تبشیر کا سٹاف ہے اس میں اب جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایڈیشنل جنرل سیکرٹری جرمنی محترم چودھری ناظم ناصر صاحب بطور واقف زندگی شعبہ تبشیر میں کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، نصف صدی زیادہ کا عرصہ ہے جو والد صاحب کے ساتھ الحمدللہ گزارنے کی توفیق عطا ہوئی. آپ کے جو دادا جان تھے، سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے دادا جان جو وہ صحابی تھے. جی اس میں نا تھوڑا سا میں ایک اور صحابی کا بھی ساتھ ذکر کروں گا، اور جن کے وجہ سے میرے دادا جان نے بیعت کی، تو وہ تھے حضرت سید محمود احمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 313 صحابہ میں شامل تھے. اور ایک کتاب ہے مولانا نصر اللہ خان ناصر صاحب کی 313 اصحاب صدق و صفا کے نام سے، یہاں پہ میرے پاس پیچھے پڑی ہوئی ہے سکت و کتاب کہیں، تو اس میں سید محمود احمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. اور انہوں نے غالباً 1896 یا 97 میں بیعت کی، اور وہ ہمارے گاؤں میں ہمارے ہمسائے میں رہتے تھے. ہماری دیواریں اور کمروں کی دیواریں ساری اکٹھی ہوا کرتی تھیں. تو وہ بہت ہی ایک اعلیٰ پائے کے بزرگ ہیں. حضرت مولانا جلال الدین شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کتاب میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جن معاصر لوگوں نے، جن کا معاشرے پہ ایک اثر ہوتا ہے، ان لوگوں کی فہرست میں سید محمود احمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا ہے. تو ہمارے جو حضرت دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حضرت شاہ صاحب کے بہت ہی قریبی یعنی کہ ساتھیوں میں سے، شاگردوں میں سے تھے. اور وہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کیا نام ہے دعوے ماموریت کیا ہے، تو ہمارے گاؤں کے ساتھ آگے چند ایک کوس پہ یا میل پہ ایک اور قصبہ ہے، بڑا شہر کہہ لیں اب تو، جلال پور جٹاں کے نام سے مشہور ایک علاقہ ہے. جی تو سید محمود احمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو ایک بندے کو، کسی شخص کو کوئی دوسرے لوگ پکڑ کے مار رہے تھے. تو وہ کہہ رہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتا کہ امام مہدی آ گیا ہے. تو اس کے پاس سے کوئی اشتہار، سبز اشتہار بھی ملا، تو وہ اشتہار گاؤں میں لے آئے، ان کو بہرحال تحقیق کی، اور پھر حضرت سید محمود شاہ صاحب پیدل چل کر گاؤں، ہمارے گاؤں سے فتح پور ضلع گجرات میں ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے پیدل چل کے قادیان پہنچے، اور وہاں جا کے انہوں نے شرف بیعت حاصل کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے بیعت کے لیے پہنچے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو بیعت کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا نام بیعت کنندگان میں پہلے لکھا جا چکا ہے الہامی طور پہ. اور گو کہ اس وقت 313 کی جو فہرست ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، اور سید محمود شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پہنچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کا نام 313 کی فہرست میں لکھوا دیا تھا. تو یہ ایک ہمارے یہاں گاؤں میں، ہمارے یعنی کہ خاندان میں، اور سید محمود شاہ صاحب کے اس میں روایات میں چلی آتی ہے بات. تو جب سید محمود شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے ہیں، اور انہوں نے آ کے اپنے گاؤں میں اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے بتایا کہ اے گاؤں والوں سن لو، اور پورا گاؤں ان کی بہت تعظیم کرتا تھا، بہت وہ مقدس ہستی تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ان معاصر صحابہ کرام میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی. اور حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کیا اپنی کتاب میں. تو پورے گاؤں نے، کچھ مخالفین ہو گئے، کچھ ان کے ساتھ ہو لیے. تو حضرت دادا جان نے کہا کہ میاں شاہ جی، جس کی آپ نے بیعت کی ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس انتظار میں رہے کہ میرے دادا جان کے کبھی موقع آئے تو میں بھی جاؤں اور بیعت کروں. تو 1903 میں جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کرم دین بھائی کے مقدمہ کے سلسلہ میں جیلم تشریف لائے ہیں، ہزاروں لوگوں نے مختلف ریلوے اسٹیشن پہ، اگر آپ 1903 کا اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو رستے میں جہاں جہاں کھڑے ہوتے تھے ٹرین، وہاں پہ لوگوں نے بیعت کی. تو ہمارے دادا جان اپنے گاؤں سے فتح پور سے چل کے جیلم پیدل پہنچے ہیں، اور وہاں جا کے جہاں حضور کی رہائش تھی وہاں ٹھہرے ہیں حضور، وہاں پہ جا کے آپ نے ان سے
دستی بیعت کی ہے. یہ 1903 کا واقعہ. اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جب 9 اپریل کو والد صاحب کی وفات کا ذکر فرمایا تو اس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے والد صاحب کے ذریعے آپ کے خاندان میں بیعت آئی، جماعت احمدیہ آئی ہے. تو ہمارے دادا جان کا جہاں تک تعلق ہے، بہت ہی ایک اس زمانے میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو ان کے نام کے ساتھ منشی لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنے زمانے کی 4 یا 5 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے، اور لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اپنی خط و خطابت کے لیے، اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھاتے تھے. تو ان کے نام کے ساتھ منشی کا لفظ ایک الگ سے لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے نام کے ساتھ میاں کا لفظ بھی لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنے یعنی کہ پرہیزگاری میں، علم کی وجہ سے دوسروں کی نسبت بہت اعلیٰ مقام پہ تھے. تو یہاں ایک بات میں پوچھی معذرت کے ساتھ، کیا یہ بتائیں گے کہ آپ کے خاندان میں یہ تو پتہ چل گیا حضرت سید جو ہے وہ محمود شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کون سا سن تھا، کون سے سن میں آپ کے خاندان میں یہ جو ہے وہ احمدیت آئی تھی؟ کوئی ذہن میں ہے کہ وہ میں نے عرض کیا نا کہ جب 1903 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کرم دین بھینگ کے مقدمہ کے سلسلے میں جیلم تشریف لائے ہیں، جیلم تشریف لے گئے ہیں، تو اس وقت ہزارہ لوگوں نے جیلم میں اور رستوں میں بھی بیعتیں کی تھیں. تو ہمارے دادا جان حضرت میاں عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گاؤں فتح پور سے پیدل جیلم پہنچے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے. تو اس طرح الحمدللہ ہمارے خاندان میں 118 سال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ ہم احمدیت کی آغوش میں الحمدللہ شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تین سو 13 صحابہ کی فہرست میں بھی آپ کے دادا جان کا نام شامل ہے؟ 313 کی فہرست میں تو شامل نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے ذکر کیا کہ وہ کتاب جو ہے 313 صدق و صفا، اس میں جب حضرت سید کیا نام ان کا سید محمود شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پہ ذکر ہے، ان کے ذکر میں ہمارے دادا جان کا ذکر ہے کہ آپ کے ذریعے منشی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے یعنی کہ زیر سایہ یا زیر تربیت بیعت کی ہے. تو اس کتاب میں ذکر موجود ہے ہمارے دادا جان کا. پہلو بھی بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گجرات کے دورے پہ تھے، ہمارے گاؤں میں کافی تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ وہ ہمارے گاؤں میں رہے. تو وہ ہمارے یعنی کہ سید محمود شاہ صاحب کے جو داماد تھے سید محمد شاہ صاحب، اس وقت صدر جماعت تھے اس زمانے میں. اچھا ٹھیک. تو ہمارے دادا جان سید محمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سارے چونکہ اکٹھے اس وقت رہا کرتے تھے، تو مولانا غلام رسول صاحب راجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ آ کے وہاں پہ بیمار بھی ہو گئے تھے. تو انہوں نے بہرحال میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے والد ہمارے دادا جان سے ان کی بہن کا رشتہ اپنے ایک عزیز کے لیے یہ لیا کہ جو چکریاں ایک گاؤں ہے گجرات میں، وہاں پہ رہتے تھے چودھری حسن محمد وڑائچ صاحب. تو انہوں نے اپنی کتاب جو حیات قدسیہ ہے اس میں بھی، حیات قدسی میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اپنے اس رشتہ دار کا، چودھری حسن محمد وڑائچ صاحب کا. تو اس طرح سے یعنی کہ ایک طرح سے وہاں سے بھی ہماری رشتہ داری حضرت مولانا صاحب کے ساتھ بھی اس پہلو سے ہوئی کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، اور انہوں نے پھر ہمارے والد صاحب کی پھوپھی کا رشتہ اپنے رشتہ دار کے لیے لیا. تو ان یعنی کہ صحابہ کا اس طرح سے آپس میں وہ ذکر ہو. تو ایک اور چھوٹی سی ضمناً بات بتا دوں، ملک سکندر حیات صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو میری ایک کزن جو اسی گاؤں میں ان کی اولاد میں سے تھی، ان کی شادی پھر ان کے گاؤں میں ہوئی ہے. اس حوالے سے یہ ملک سکندر حیات صاحب بھی ہمارے عزیزوں میں سے ہیں. ماشاءاللہ ملک صاحب تو واقعی بہت پیارے انسان ہیں، میں تو ان کو خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں. بڑا ان کا بڑا شفقت کی طرح. بہرحال جزاک اللہ ظہور صاحب نے. ظہور صاحب یہ جو سید محمود شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، یہ مدثر شاہ صاحب کے دادا تھے؟ نہیں، ان کے اور فیملی تھی؟ نہیں، فیملی وہی ہے، لیکن یہ ان کے یعنی کہ دادا نہیں تھے، خاندان وہی ہے تقریباً.
لیکن سید مدثر شاہ صاحب جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بہرحال خاندان وہی ہے، لیکن ان کے دادا بہرحال وہ نہیں تھے. ٹھیک 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 ہے. جزاک اللہ. محترم منظور احمد شاہ صاحب بہت سادگی پسند اور نفیس طبیعت کے مالک تھے. گھر میں تمام افراد خانہ کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ سلوک تھا. یہ سلوک صرف اپنے بچوں کے ساتھ ہی نہیں محدود تھا بلکہ اپنے مریضوں کے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح پیار اور شفقت کا سلوک رکھتے تھے. آپ کے چہرے پر ایک خدائی رعب تھا اور ایک روحانیت جھلکتی تھی. جی دل راضی برضائے خدا ہے مگر یہ آنسو، دل راضی برضائے خدا ہے مگر یہ آنسو، رکتے نہیں کہ ان کی دعاؤں کی کمی ہے طاہر. بے شک، یعنی کہ ان کا اپنے مریضوں کے ساتھ بھی اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کم از کم 5 یا 6 جنریشنز دیکھنے کی توفیق عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. یعنی کہ انہوں نے اپنے دادا جان کو بھی دیکھا ہے، اپنے والد صاحب کو بھی، پھر اپنی جنریشن کو، پھر اپنی اولاد کو. تو بہرحال بڑا ہی مشفقانہ سلوک تھا. اور جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اکثر یہاں پہ جو دوائی وغیرہ لینے کے لیے بچے بچیاں عورتیں مرد وغیرہ آتے تھے تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا بیٹا یا بیٹی بنایا ہوا تھا. اور خدائی روب تو ان کے واقعی تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وجیح شکل و صورت عطا کی ہوئی تھی، اور دیکھنے والے پہ اس کا اثر ہوتا تھا، ان کی باتوں کا اثر ہوتا تھا. وہ بڑا اچھا ملکہ رکھتے تھے، تحریر کا بھی اور تقریر کا بھی ان کو ملکہ حاصل تھا. پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا. اور تو الحمدللہ یعنی کہ جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے تو ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی طور پہ بھی وہ ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے، جس کا ایک دیکھنے والے پہ سننے والے پہ ایک اثر ہوتا ہے. اور الحمدللہ سب سے پہلے میرے جو معزز بھائی سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری ناز احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بڑے لمبا عرصہ انہوں نے جرمنی میں خدمت کی ہے. میری طرف سے ان کو بھی محبت بھرا السلام علیکم. لاسٹ ٹائم ان ہناؤ کے مطلب رہے ہیں اس کے ایریا میں. تو اس کے علاوہ کرم محترم شکور اسلم صاحب ہیں یہاں سینٹر میں، ان سے بھی مسلسل رابطہ رہا ہے اور بڑی شفقت فرماتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور اسی طرح آگے خدمت کرتے رہے. اور خالد صاحب سے تو ظاہر ہے ایک رشتہ داری بھی ہے اور ویسے بھی بھائیوں جیسا یہاں تعلق رہا ہے. ثاقب صاحب ہیں، عامر صاحب ہیں، سارے دوست. اپنی ایسے ماحول آپ نے بنایا ہے کہ ایسے ہی جیسے فیملی کے ممبران بیٹھے ہوئے. بے شک جہاں تک مکرم محترم منظور احمد شاہ صاحب تعلق ہے، میرا جو ان سے جو رابطہ ہے وہ تو ایک جب میں جرمنی یہ آئے ہیں اس کے بعد ہی ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح کی یہ ذاتی ایک تعلق رشتہ داری کا تعارف ہوا تو ان کی چونکہ چکریاں ہمارے وہاں ضلع میں ہی گجرات میں ساتھ، تو ہمارے ان کی جو فضات تھی غالباً کزن تھیں، وہ ان کی شادی ہوئی. اور اس سے پھر ان کا چونکہ جہاں شادی ہوئی ہے وہ میرے دادا جان کے بھتیجے تھے، لالا جی ہم ان کو کہا کرتے تھے. ابا جان سارے چھوٹے بڑے ان کو لالا جی کہتے تھے. تو اس لحاظ سے تو ان سے تعارف تھا. لیکن جماعتی خدمت کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بزرگ اور اتنی اعلیٰ پائے کی ہستی جو ہے وہ وہاں میرے دفتر میں جب وہ آئے ہیں بطور اسسٹنٹ نیشنل سیکرٹری تربیت. اور امیر صاحب جرمنی نے اس وقت یہ جب ریجنل امیر سے اور دیگر خدمات سے جب وہاں کسی اور کو موقع ملا تو امیر صاحب نے کہا کہ آپ بہتر شعبہ تربیت میں کچھ عرصہ کے لیے آئیں. میں سمجھتا ہوں یہ امیر صاحب کی بڑی حکمت تھی کہ اس سے جو ایک نوجوان اس وقت سیکرٹری ہے اس کو سیکھنے کا موقع مل جائے گا. اور یہ واقعی ایک بعد میں ثابت چیز ہوئی. جب وہ دفتر میں آئے ہیں بطور اسسٹنٹ میرے نائب کے، تو جو سب سے زیادہ جو چیز
میرے دل پہ جس نے اثر کیا آپ تصور نہیں کر سکتے. جو میرے ساتھ وہ چیز آئی سامنے, میں دفتر میں داخل ہوا تو اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے. اور جب بھی میں آتا تھا تو ایک دن میں نے کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں, میں آپ کو ہمیشہ ایک والد کا رتبہ دیتا ہوں. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب میں دفتر میں داخل ہوتا ہوں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ اپنی جگہ پہ ثواب لیں, مجھے میری جگہ پہ ثواب لینے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اچھا آپ نے کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دفتر میں جب کوئی داخل ہو, آپ تو ویسے ہی میرے افسر ہیں, تو نظام کی اطاعت جو ہے کمال کی تھی اور نظام جماعت سے عشق تھا. اور یہ بات بھی جو تھی یہ اصل میں تو ایک ان کے سامنے بچہ تھا, لیکن یہ کھڑے ہونے کا بھی یہ اصل میں نظام کی اطاعت تھی اور ادب تھا نظام کا کہ یہ میرے سیکٹری ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ آتے تھے تو ان کے پاس ہمیشہ ایک بیگ تھا, وہ لٹکائے رکھتے تھے. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ اس بیگ میں آپ کیا رکھتے ہیں, مطلب ہر وقت میں نے آپ کے پاس یہ دیکھا. تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں جب میں آتا ہوں یا واپس آفس سے جاتا ہوں, مائنز رائشتی ٹرین پہ آتے تھے, مونت کا آٹے وہ بنوایا ہوا تھا. تو کہتے ہیں راستے میں نے کئی لوگوں کو دعائیاں دینی ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس میں تھوڑا سا کھانے کی چیز رکھ لیتا ہوں کہ بعض دفعہ ضیافت میں جاؤں اگر بند ہو تو وہ کہتے ہیں جی ابھی یہ ٹائم نہیں, مثلا کنٹین کا جو کھانے کا وقت ہے. تو میں خواہ ان کو کیوں تکلیف دوں, اگر مجھے میری کسی وجہ سے مجھے ضرورت ہے یا تھوڑا سا, تو میں وہ اپنا کچھ پھل یا کچھ چیز ایسی بریڈ وہ نکال کے کھا لیا کرتے تھے. کہتے میں ان پہ کیوں بوجھ بنوں. تو یہ ایک چیز جب روزانہ آتے, ایک دفعہ جو بات انسانی مخلوق یا خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو ان کا محبت کا انداز تھا وہ ایک نرالا تھا. دفتر میں ہم بیٹھے ہوئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آج ذرا جلدی دفتر سے نکلنا. میں نے کہا ابھی تو کام تھوڑا سا ہے کہ ایک دو کیسز ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اصل میں نا ایک دوست ہے, انہوں نے ہاپٹ بان آف پہ آنا ہے, میں نے ان کو دعائی دے دی ہے اور وہ بڑے مجبور تھے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں 1 گھنٹہ پہلے نکل جاؤں تاکہ وہ بیمار ہیں ان کی عزیزہ اور انہوں نے دعائی لینی. بڑا حیران ہوا, میرے دل پہ بہت اثر ہوا کہ اتنا مخلوق خدا کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو کہتے میں نے راستے میں جاتے ہوئے ان سے طے کیا تھا کہ میں آج جلدی 1 گھنٹہ پہلے نکل آؤں گا دفتر سے بیت الصبح سے, تو آپ کو دعائی جو ہے وہ دیتا جاؤں گا راستے میں, آپ ہاپ بان آف پہ آتے ہیں. تو وہ دعائی ان کو دے کے پھر آگے یہ گئے. اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ ایز اے کولیگ بھی پھر بعد میں جب وہ نیشنل سیکرٹری موریامہ بن گئے اور تقریباً میرے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ 1.5 سال 1 سال یا 1.25 سال کام کیا ہے. اور اس عرصہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ چیز ہے کہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا کہ ایک خط آیا ہے اور میرے آنے سے پہلے جو بھی متعلقہ اس سے وضاحت لینی ہوتی تھی کسی بھی معاملے میں وہ خود تیار کر کے تو رکھ جاتے ہوتے. میں چونکہ جاب کرتا ہوں فیکٹری میں, تو میں نے شام کو آنا ہوتا تھا فیکٹری کے بعد 6 بجے, تو وہ صبح آ جاتے تھے 10 بجے اور پھر 4 بجے چلے جاتے تھے واپس. تو وہ ساری ڈاک تیار کر کے اس طرح وہ میری ٹیبل پہ رکھ جاتے تھے. پھر جو بھی وہاں نوٹس لکھ جاتے تھے کہ اگر کوئی ہدایت یا کوئی میر صاحب کا اس پہ ہدایت ہو تو وہ یہاں لکھ جائیں, میں انشاءاللہ اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد کر دوں گا. ایک دفعہ انہوں نے ایک خط جو ہے وہ تیار کیا, تو مجھے کہتے ہیں کہ
یہ خط میں نے تیار کر دیا ہے اور یہ ایمرجنسی ہے، تو ٹیلی فون پہ مجھے انہوں نے پڑھ کے سنایا. تو میں نے کہا آپ امیر صاحب سے سائن کروا لیں. مجھے کہتے ہیں نہیں، سائن آپ نہیں کروانے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کیوں، اس کی کیا حکمت ہے؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کی مل جاتی تھی ان سے. تو مجھے کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ اس شعبے کے انچارج، اور جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہو کہ یہ خط بہن ہی اسی طرح ہے جس طرح میں نے پڑھ کے سنایا ہے، اور پھر امیر صاحب سے اس کے سائن کروانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ جماعتی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ چیز مضبوط ہے کہ متعلقہ سیکٹری ہی امیر کے ساتھ سامنے بیٹھ کے سائن کروائے، بجائے اس کے کہ میں جا کے سائن کروا دوں اور بعد میں معاملے میں کچھ اور چیز نکلے. تو اس میں یہ تاثر قائم ہوگا کہ آپ کے نائب نے سائن چونکہ کروائے تھے اور سیکٹری متعلقہ کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہتا ہے یہ ذمہ داری میں آپ نے اوپر نہیں لینا چاہتا. اس لیے آئندہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ جب تک آپ پوری طرح دیکھ نہ لیں مضمون، تب تک میر صاحب کے سامنے پیش نہیں کرنا. تو مجھے ان کی یہ بات اتنی پیاری لگی کہ اتنا تجربہ اور اتنا اس میں انہوں نے گہرا نقطہ بیان کیا. اور آئندہ کے لیے بھی میرے لیے یہ چیز ہوگی کہ جب بھی آپ کسی، مثلاً اب ہم خلیفۃ المسیح کے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، تو جب تک امیر ملک کی وساطت سے امیر صاحب کی تسلی سے آگے دکھا کے نہ جوائی جائے، تاکہ کل کو ایک چیز جاتی ہے تو اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو متعلقہ افسر ہے اس کے علم میں ہے یہ چیز. یہ نہیں کہ ہر کارکن جا کے سائن کروا کے وہ اس میں پھر کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ نکل آتی ہے. آپ خاندان میں قابل سخت احترام بزرگ تھے. آپ کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی. آپ ایک بہت ہی اچھے صاحب الرائے شخص تھے. آپ ایک بہت عمدہ شاعر بھی تھے. آپ کے والد محترم منظور احمد شاہ صاحب مرحوم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ جی ایسا کہ آپ کو علم کے ساتھ ایک بہت ہی قلبی لگاؤ تھا، بہت گہرا لگاؤ تھا. اور مڈل تک آپ نے تعلیم جو ہے وہ اپنے گاؤں میں حاصل کی، فتح پور میں. یہ 1953-54 کا زمانہ ہے، اور اس وقت ملک گیر سطح پر پورے پاکستان میں 1953-54 کے جو حالات تھے، بزرگ جو بیٹھے انہیں پتہ ہے کہ بہت شدید مخالفت شروع ہو چکی تھی، اور اس کے جو اثرات تھے وہ ہمارے گاؤں میں بھی پہنچے. گو کہ آپ کے اسکول میں 1000 سے زائد طلبہ پڑھتے تھے، طالب علم، تو آپ صرف 2 احمدی لڑکے تھے اپنی کلاس میں، اور اس قدر شدید مخالفت ہوئی کہ آپ مجبور ہو گئے کہ جب مڈل آپ نے کیا تو سب لڑکوں نے مختلف اسکولوں میں داخلہ لینا شروع کر دیا. تو آپ بڑا ہی یعنی کہ بہت ادب اور احترام تھا حضرت دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس وقت وہ چارہ بنا رہے تھے اپنے مویشیوں کا، تو آپ ان کے پاس چلے کہ ان کے ڈیرے پہ، ہمارے گاؤں سے 2.5-3 میل کے فاصلے پہ تھا ہمارا ڈیرا وہاں پہ فتح پور میں. تو خیر، تو آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں صرف اس لیے احمدی نہیں رہنا چاہتا کہ میں ایک احمدی گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس قدر مخالفت ہے اور میں خود تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ احمدیت کیا چیز ہے. چنانچہ آپ حضرت والد صاحب کے، ہمارے دادا جان کی اجازت کے ساتھ اگلے دن ہی ربوہ تشریف لے گئے، اور ربوہ میں جا کے آپ نے پھر تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں داخلہ لیا. تو اس کے بعد جو ربوہ کے واقعات ہیں، بڑے اہم واقعات ہیں، وہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں، آپ نے ابھی تعلیم کے حوالے سے سوال کیا تو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو تعلیم کے ساتھ اس قدر لگاؤ تھا کہ آپ نے پھر کراچی میں آ کے کراچی یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پر BA کیا. اس کے بعد پھر جب آپ ریٹائر ہونے والے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زیر ارشاد پھر آپ نے LLB بھی کیا، اور جماعتی مقدمات کے سلسلہ میں آپ اندرون سندھ تشریف لے جایا کرتے تھے دیگر وکلاء کے ساتھ. سپریم کورٹ وکلاء ہوا کرتے تھے جن میں سید علی احمد طارق تھے، پھر مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب اور ان کے بڑے بھائی ہوا کرتے تھے جو وکیل تھے.
تو ان وکلا کے ساتھ بھی آپ کا بہت گہرا تعلق تھا. جیسے آپ کے ایک ربا سے پرانے کلاس فیلو تھے نواب مودود احمد خان صاحب، جو کہ امیر جماعت احمدیہ کراچی تھے، وہ آپ کے کلاس فیلو بھی تھے، تو وہ وکیل بھی تھے. ان وکلا کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا. تو آپ نے یعنی کہ مڈل گاؤں سے کیا اور پھر ساری زندگی اپنا جو ہے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور وکالت تک آپ نے پھر تعلیم حاصل کی. آپ نے بتایا کہ یہ پولیس میں بھی ملازمت کر رہے تھے، جی لیکن ہاں. دوسری طرف یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ زندگی مطلب کہ یہ کیا، اس سلسلے میں کو تھوڑا سا آپ کو وضاحت کریں. اس میں ایسا ہے کہ جب آپ ربا تشریف لے گئے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت بڑی آپ کی خوش نصیبی تھی، خوش قسمتی تھی کہ تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے ان طلباء میں آپ شامل تھے کہ جو قصر خلافت کی حفاظت کی ڈیوٹی کے لیے چنے گئے. اور پھر اس سے بڑی آپ کو یہ خوش نصیبی نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ آپ ان چند ایک طلباء میں شامل تھے کہ جن کو حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک دبانے کا موقع ملتا تھا. حضور ان دنوں بیمار تھے اور آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کا جسم مبارک دبایا کرتے تھے. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذاتی طور پر بہت قریب سے جانتے تھے اور بہت ہی یعنی کہ پیار کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے والد صاحب. چونکہ وہ جو اسکول کے طلباء نے ایک شک ڈالا ہوا تھا کہ وہاں پہ حوریں ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، تو یہ والد صاحب کی اجازت لے کے ربا چلے گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے تحقیق کی، صحابہ کرام کا بہت قرب حاصل کیا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کی اور ان کی اقتداء میں درس وغیرہ سنے. تو آپ کا تمام جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ رفع ہو گئے اور آپ نے تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا. آپ ماشاءاللہ بہت ذہین طالب علم تھے، تو آپ فوراً ہی 9ویں اور 10ویں جماعت میں جب آپ گئے ہیں تو آپ کلاس کے مانیٹر رہے. جیسے میں نے ذکر کیا نواب مودود خان صاحب آپ کے کلاس فیلو تھے، یہاں پہ لندن میں ہوتے ہیں فلاح الدین خان صاحب جو حضور کو چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں، خلیفہ فلاح الدین صاحب، وہ والد صاحب کے کلاس فیلو تھے. تو ایسے بزرگ اور بھی یعنی کہ خاندان کے ایسے بچے آپ کے ہم اثر رہے، ہم یعنی کہ کلاس فیلو رہے اس زمانے میں. تو آپ نے زندگی وقف کر دی. وجہ یہ کہ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات تھے، اور دوسرا ایک دم زندگی نے پلٹا کھایا کہ آپ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہی فوراً اپنی زندگی وقف کر دی. اور میٹرک کا جب اس میں چند ایک اور واقعات بھی ساتھ شامل ہوتے جائیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا آپ کو بہت زیادہ قرب حاصل ہوا، حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا. لیکن خاص طور پر ایک صحابی کا میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ تھے حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جس مکان میں والد صاحب رہتے تھے ان کے ہمسائے تھے والد صاحب کے. تو وہ آپ کے ساتھ بہت گہرا ان کا آپس میں تعلق تھا اور اکثر شام میں آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی بیٹی کھانا لے کے آئی، انہوں نے کھانا رکھا. یہ میں ان کے تعلق باللہ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں، جو حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے کھانا لا کے رکھا تو دیوار پر ایک مرغی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے آ کے ٹھونگا مار کر آپ کی پلیٹ کو گندا کر دیا، اور حضرت بھائی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اچانک نکل گیا پنجابی میں کہ جا تیری لت ٹوٹے. اور اسی دوران قریب میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ اس نے ایک دم جھپٹ کر مرغی کی ٹانگ پکڑی اور اس کو صرف چبا کے چھوڑ دیا. اور آپ نے فوراً زارو قطار رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ جے تو میری اینیاں ہی سننیاں ہوندیاں نے، تو میری اینیاں ہی مننیاں ہوندیاں نے، تے میرے منہ تو پھر غلط گلاں کیوں کڈانا ہے. تو یہ وہ ماحول تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا جس میں کہ آپ ماشاءاللہ تربیت حاصل کر رہے تھے. پہلے آپ کو اپنے والد صاحب جیسی عظیم شخصیت، عظیم صحابی کی گود نصیب ہوئی جہاں پہ آپ نے پرورش حاصل کی، اور پھر ربا میں جا کے آپ کو صحابہ کا قرب حاصل رہا، حضرت مسلم موعود کا قرب حاصل رہا. اور خاص طور پر جو میں نے ذکر کیا حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ بہت سخت، جیسا کہ انکل شکور اسلم نے بھی ذکر کیا کہ سخت بیمار ہو گئے تھے میٹرک کے زمانے میں.
تو بہت شدید بیماری کا حملہ تھا اور بہت کمزوری تھی. آپ نے سوچا کہ میں اس سال امتحان میں نہیں بیٹھتا. آپ نے اس بات کا ذکر حضرت بھائی صاحب سے کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تم امتحان میں بیٹھو گے, اور انہوں نے بڑا ہی ایک پیارا نسخہ بتایا کہ تم ایسا کرنا کہ پہلے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا, اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج کر اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہنا کہ اے اللہ اس پرچہ کو عبد الرحیم کی خاطر آسان کر دے. تو واقعتاً ایسا ہوا. والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب میں ایگزام کے لیے گیا ہوں, لیکن جب میں نے اس طرز پر دعا کی کہ جو مجھے حضرت بھائی صاحب نے سمجھایا تھا طریقہ کار, اس کے مطابق جب میں نے دعا کی تو الحمدللہ وہ پرچہ میرے لیے اس قدر آسان ہو گیا, اور میں نے میٹرک جو ہے وہ اچھے نمبروں کے ساتھ سیکنڈ ڈویژن میں پاس کر لیا. تو یہ واقعہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ کس قدر صحابہ کا تعلق باللہ ہوا کرتا تھا. اور والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے حضرت بھائی صاحب سے عرض کیا, استفسار کیا کہ آپ نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات باری کو 8 دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ مقام تھا ان صحابہ کرام کا, ان بزرگوں کا, کہ جس ماحول میں پھر آپ نے آنکھ کھولی. اور جب آپ بیماری کے باعث آپ کو جامعہ سے فارغ کیا گیا کہ آپ بہت شدید بیمار تھے, بہت کمزور تھے, تو آپ قصر خلافت میں ڈیوٹی دے رہے تھے. جیسے پھر مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف لائے تو ان کو دیکھتے ہی والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نوجوان کیا بات ہے, تم پریشان لگ رہے ہو؟ تو والد صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں نے جامعہ میں داخلہ لیا تھا. حضور نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے آپ تو وہاں پڑھ رہے ہو. تو والد صاحب نے عرض کیا کہ حضور مجھے وہاں سے میڈیکل کی بنیاد پر جامعہ سے فارغ کر دیا گیا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا, بہت تاریخی حضور کے یہ کلمات ہیں جو والد صاحب کو آپ نے ارشاد فرمائے کہ آپ جتنا خوش نصیب کون ہے کہ آپ آزاد بھی ہیں اور سلسلہ کی جتنی چاہیں خدمت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا تاریخی جملہ تھا جو والد صاحب کے لیے الحمدللہ ایک مشعل راہ ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو تمام عمر اسی طرح اپنی زندگی گزاری کہ جیسے ایک واقعی زندگی ہوتا ہے, اور ساتھ دنیا بھی اپنے بہت بھرپور طریقے سے دنیا میں بھی کامیاب رہے, اور دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کامیابیاں عطا کی. تو یہ صرف اس وقت کا میں نے تھوڑا سا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو دوسرے رنگ میں تبدیل کر دیا, اور چنانچہ وہ ساری عمر پھر خدمت دین ہی کرتے رہے ہیں. یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو کس طریقے سے پورا کر دیا. صاحب آپ بتائیں کو اپنی کوئی زندگی کے واقعہ جو محترم منظور احمد شاہ صاحب کے ساتھ آپ کے کوئی ایسے واقعات گزرے ہو. کوئی میرا تعلق ان سے پہلے کراچی میں, پھر جرمنی میں, اور پھر یو کے میں رہا. میرا وقف جو ہے ایک تو 65 میں جب خلافت سلسلہ نے تحریک کی تو شکور اسلم صاحب نے اور میں نے دونوں نے بعد ریٹائرمنٹ کا عہد کیا. اس کے بعد جب حضور سویڈن, جب میں جرمنی آ گیا اور 75 میں, اور 75 کے آخر میں جب ہم سویڈن گئے تو اس وقت تک جاب کے حساب سے بھی مالی لحاظ سے بھی خدا کے اتنے فضل ہو چکے تھے کہ میں نے حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف پارٹ ٹائم وقف کے طور پر بھی پیش کیا. تو حضور نے اس کو قبول فرمایا. تو میرا گویا کہ وقف جو ہے وہ 75 سے ہے, گو عملی طور پر الوقتی جو ہے وہ 2009 سے ہے, لیکن عملی وقف جو تھا وہ میں نے باہر 75 میں کیا تھا. دوسرا میں عرض کروں کہ منظور شاہ صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ڈگ روڈ میں بہت ہی تھوڑا عرصہ رہا, چند مہینے یا ممکن ہے سال بھر رہا ہوں, صحیح نہیں یاد.
तो कराची तो इनसे वहाँ पर ही तारफ हुआ, और मैं बाहर इनकी शख्सियत ऐसी थी, मेरे वहाँ पर शिफ्ट होने तक, डिक कॉलोनी जाने तक ये जो थाना था उसके जो क्वार्टर्स थे उसमें थे। तो मैं डिक कॉलोनी 2 में रहता था। फिर बाद में जब ये मरकज में इनको खिदमत की तौफीक मिली और ये कायद बने हैं, कायद जिला बने हैं, तो उस वक्त भी ये तसव्वुर साहब ने मुझे एक फोटो भेजा जो मुझे तो याद नहीं था कि ये जब कायद जिला बने हैं तो कराची में एक मशहूर हाल है बंदर रोड पर जिसका नाम जो है फरेयर हाल है। तो वहाँ इन्होंने अपने रफ़ाकार की मीटिंग की जिसमें कि उस फोटो में मैं भी हूँ, गोया कि मैं भी इनकी उस अमला में शामिल था। तो साथ मिलकर काम करने का भी मौका मिला। फिर उसके बाद मैं तो 75 में जर्मनी आ गया, ये 1993 में आए। तो जर्मनी में जब ये आए हैं तो फिर यहाँ भी इनके साथ मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने शुरू में ही वो अपना होम्योपैथी का भी बताया हुआ है कि किस तरीके से इनको शौक पैदा हुआ। तो एक तो इन्होंने जर्मनी नहीं, वो यूके का है, आई एम सॉरी। तो ये रीजनल अमीर के तौर पर भी रहे, हमारे हलके में भी आते थे, और इनकी तकरीर का जो अंदाज होता था वो बहुत ही रवानगी होती थी और बहुत ही प्यारा अंदाज था। तो हम जो कराची से इनके साथी थे उनके साथ बहरहाल इनका एक मुख्तलिफ ही ताल्लुक होता था। फिर बाद में जब ये सेक्रेटरी अमूर आमा बने हैं तो, और मैं उस वक्त तक कज़ा में जा चुका था तो बतौर काजी और मेंबर कज़ा बोर्ड के, तो फिर इनके साथ ताल्लुक जो है मुख्तलिफ उमूर में ये भी, और इनके बाद डॉक्टर साहब भी जो हैं वो आकर डिस्कस करते थे हमारे से मुख्तलिफ, और बहुत का तो अलहदगी भी मेरे साथ डिस्कस कर लिया करते थे कि भी इस मामले को किस तरीके से करें, तो मैं उनको बता देता था। ये कराची का और जर्मनी का है। तो यूके का कहें तो मैं बाद में बता दूं या वो भी अभी बता दूं? चलो मुख्तसरन बता दें अभी। हाँ, यूके में मैं तो चूंकि फुल टाइम वक़फ़ करके आया था तो मैं तो तबशीर में था, लेकिन इनके साथ ये जब आए हैं जर्मनी यूके आए हैं और बहुत बाद में आए हैं, तो एक तो इन्होंने आने से पहले होम्योपैथी का कोर्स किया, और होम्योपैथी का बाकायदा कोर्स करने के बाद इनकी खिदमत जो हैं वो हुजूर ने, जो मुझे याद पड़ता है, होम्योपैथी की शोबे कोई दी। तो ये हफ्ते में बाज़ का 3-3 दिन आते थे, और इनका तरीके का चूँकि मेरे साथ इनकी बहुत दोस्ती थी और हर तरीके से कोई ऐसा पर्दा नहीं था, तो हमारे घर पर भी तशरीफ लाए, खाना मिल के खाया इनके बच्चों के साथ, इनके दामाद के साथ। और फिर उसके बाद एक दफ़ा मुझे किसी दवाई की ज़रूरत पड़ी वाइफ के लिए, तो ये खुद तशरीफ ले आए और अपनी नुस्खों वाली किताब जो है, या नुस्खा जिससे बनाते हैं तशखीस वाली, वो ले आए कि मैं सारी जो अलामात हैं उसको खुद देख भी लूँ और डिस्कस भी कर लूँ। तो मुझे इनकी ये बात बहुत ही पसंद आई। फिर इसी तरीके से एक दफ़ा डॉक्टर हफीज़ साहब जो हैं यहाँ यूके में इंचार्ज जो हैं होम्योपैथी के, वो मुझे मिले। मैं अंदर जा रहा था, वो गलबन निकल रहे थे मस्जिद से, तो मुझे मेरी आंखों को देखने के साथ ही कहने लगे कि वो आपको तो बहुत ही शदीद किस्म की बीमारी है, पता नहीं जिक्र की या किसकी बताई। तो मैं चूँकि खुद थोड़ा बहुत होम्योपैथी को जानता था, और फिर होम्योपैथी में मेरे ये तरीक़ेकार है और अब तक है कि जब तक दिल ना माने तब तक मैं वो काम नहीं करता। तो चुनाचे मेरी बाद में इनसे मुलाकात हुई तो ये कहना ये बिल्कुल ही गलत है, आपकी में कतन वो अलामात नहीं हैं और आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं तो पहले भी बेफिक्र था, लेकिन इनके तसल्ली देने पर
میں اور بے شکر ہو گیا کہ چلو ایک مزید تصدیق ہو گئی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ اتنا اتھینٹک نہیں تھا، بلکہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کروٹ کروٹ ان کو ان کے درجات بڑھاتا جائے اور جنت میں قریب سے قریب قرب حاصل ہو، اور ہمارے لیے جو وہ مشعل راہ چھوڑ کر گئے ہیں ان کو ان پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جب مکرم منظور احمد شاہ صاحب مرحوم کی زندگی پر غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی کو کئی بار ہجرت کرنی پڑی، تو کیا اس حوالے سے وہ خود بھی بات کرتے تھے؟ بس جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا وہ تو ہوتا ہی ہے۔ آپ نے گاؤں سے ہجرت کی، ربا چلے گئے، وہاں سے ہجرت کر کے پھر آپ جیسے کہ حضور نے بھی ذکر فرمایا تھا اپنے خطبہ میں، والد صاحب کے ذکر میں، کہ 1956 میں پھر آپ کراچی تشریف لے آئے ہیں میٹرک کے بعد، پھر جرمنی آنا پڑا، پھر وہاں سے یو کے آئے ہیں۔ تو کبھی کوئی خاص پلاننگ نہیں تھی کی، لیکن ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں، جیسے انکلس کو بھی پتہ ہے کہ سرکاری ملازمت تھی اور اتنا اچھا گزر بسر اس طرح سے نہیں ہو پاتا تھا جیسے، تو ایک دفعہ ایسے آپ نے ذکر کیا تھا حضرت حضرت المسیح رابع رحم اللہ کی خدمت میں، تو حضور نے فرمایا تھا آپ کو کہ آپ کینیڈا چلے جائیں اور بے شک اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میرے ساتھ رابطہ کریں۔ تو اس طرح سے یعنی کہ خلفاء کے ساتھ آپ کا اس قدر قریبی تعلق تھا کہ خلفاء یعنی کہ حضرت حضرت المسیح رابع جی، تو حضرت المسیح رابع جو ہیں انہوں نے خود آپ کو ارشاد فرمایا تھا، لیکن چونکہ ہم لوگ اس سے پہلے جرمنی آ چکے تھے اس لیے پھر آپ جرمنی آئے ہیں۔ تو ہر ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید نکھار عطا کیا ہے، مزید ترقیات سے نوازا ہے، دینی لحاظ سے بھی۔ تو الحمدللہ ہر ہجرت جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی ہی سود مند ثابت ہوئی ہے۔ جی اس کا کیا ہے؟ اس میں جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا ان کا وقف کے حوالے سے، یا ایک بہت ہی ان کے قریبی ساتھی رہے ہیں جرمنی میں، مبلغ سلسلہ ہیں، تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ہوا ہے کہ شاہ صاحب مربی نہیں بنے، مربی ہوتے تو مربی ہی رہتے کہیں نہ کہیں، لیکن جو ان کو بعد میں یعنی کہ خدمات کا موقع ملا ہے وہ عام طور پہ مربیان اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کون کون سے پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کس مقام پہ خدمت کا موقع دیا ہے۔ کہ یعنی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جب وہاں پہ ربا میں تھے تو آپ کو حضور کے ساتھ حضور کی اپنی گاڑی میں 2 دفعہ پکنکس پہ جانے کا موقع ملا ہے، اور حضور کے ساتھ اس تاریخی وقار عمل میں بھی آپ نے حصہ لیا کہ جس میں حضور نے سب سے پہلے تغاری اٹھائی تھی، جب اس وقت ربا کی تعمیر نو ہو رہی تھی، یہ 50s کے مڈ کی بات ہے، درمیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان اعزازات سے نوازا۔ پھر جب 1956 میں آپ کراچی آ گئے تو اس وقت آپ گھروں میں اپنے بڑے بھائی کے پاس تھے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1958 میں فروری میں مسجد مارٹن روڈ کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں کراچی تشریف لائے۔ تو آپ کو بھی پتہ چلا اور آپ کو بڑا اشتیاق ہوا کہ میں بھی جاؤں اور جا کے حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ گھارو جو کہ کراچی سے میرا 70 کلومیٹر کے قریب ہے، وہاں سے کراچی آئے، اور اس وقت فیروز آباد میں ایک کوٹھی ہوتی تھی دارالصدر کے نام سے، اب بھی ہوگی، تو وہاں پہ حضور انور تشریف رکھتے تھے۔ تو اس وقت ایسا تھا کہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا، حضرت عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر جماعت احمدیہ کراچی اپنی مجلس عاملہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اجلاس عاملہ ہو رہا تھا، اور حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آرام کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس اجلاس عاملہ کی صدارت فرما رہے تھے۔ تو جب والد صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، بالکل ابھی یعنی کہ آپ دیکھ لیں 1958 میں 19-20 سال کی عمر تھی، تو وہاں پہ جو خدام ڈیوٹی پر متعین تھے کسی کو تعارف نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، اور ظاہر ہے ایک اجنبی کو کوئی بھی نہیں قریب جانے دیتا خلیفہ وقت کے۔ لیکن
ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ والد صاحب کمرے کے سامنے سے گزرے ہیں کسی طرح سے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ پہ پڑ گئی. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈیوٹی پر موجود خدام تھے یا ان کے باڈی گارڈ تھے، حفاظت خاص والے تھے، ان سے کہا کہ وہ جو لڑکا بھی یہاں سے گزرا اس کو بلائیں. تو وہ پیچھے دوڑے، سارا عملہ دوڑ کے گیا کہ پتہ نہیں کون شخص ہے. تو انہوں نے جا کے ابا جی کو پکڑا، والد صاحب کو، اور کہا کہ حضور نے آپ کو طلب فرمایا. تو ابا والد صاحب کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، شرف مصافحہ حاصل کیا، پھر میں بیٹھ گیا حضور کے قدموں میں اور حضور کے جسم مبارک کو دبانا شروع کر دیا. والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر الحمدللہ مجھے کبھی تعارف کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جس شخص کو خود خلیفہ وقت نے طلب کیا ہو وہ اس کو تعارف کی پھر ضرورت پیش نہیں رہتی. تو اس طرح کے متعدد واقعات ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں پیش کرتا رہوں گا. تو کراچی آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا جماعت کے ساتھ یہ تعارف تھا جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہوا. آپ کے والد صاحب نے پولیس کی نوکری کب چھوڑی؟ ہجرت کر سے پہلے یا ہجرت کے وقت تک وہ کرتے رہے ہیں؟ کراچی میں آ کے چونکہ ہر ایک شخص کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے، شروع میں ایک بڑا اسٹرگل کا زمانہ ہوتا ہے. مختلف شعبہ جات میں آپ نے بھی کام کیا، محترم والد صاحب نے پوسٹ آفس میں بھی کام کیا، پھر بڑے بھائی کے ساتھ مل کے ایک ہوٹل بھی قائم کیا جو آج کلفٹن کے مقام پہ، پھر ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری کے قریب بھی کہیں قائم کیا تھا جو بتاتے ہیں. تک 1960 میں آپ نے پولیس کی نوکری اختیار کی، اور آپ کے والد صاحب نے بہت سخت آپ کو ایک خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے پولیس کی نوکری اختیار کر لی ہے، جو کہ بہت ہی بدنام زمانہ ہے. تو والد صاحب نے ان کو خط کے ذریعے بتایا کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری وجہ سے کبھی بھی آپ کو یا جماعت کو کوئی یعنی کہ غلط حرکت نہیں ہوگی، اور اگر کبھی کوئی خدا نہ خواستہ بات ہو جو مرضی آپ مجھے سزا دیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے بڑے ہی یعنی کہ اخلاص اور وفاق کے ساتھ اور ایمانداری اور پاک بازی کے ساتھ 30 سال کا عرصہ محکمہ پولیس میں گزارا ہے. اور 1993 میں 89 میں آپ نے پولیس کے محکمے کو 1990 میں آپ نے چھوڑا 30 سال کے بعد. 1993 میں پھر آپ نے ہجرت کی ہے، کیونکہ ابھی کراچی میں آپ کے کچھ جماعتی ذمہ داریاں تھیں، اور امیر صاحب کراچی بہرحال آپ سے بہت ہی پیار کا اظہار کرتے تھے، بہت زیادہ قرب تھا، بہت زیادہ آپ کے ساتھ اخلاص اور وفا کا تعلق تھا امیر صاحب کا آپ کے ساتھ اور آپ کا والد صاحب کے ساتھ. تو وہ یہ بہرحال چاہتے تھے کہ ابھی کچھ عرصہ یہاں پہ کراچی میں والد صاحب قیام کریں. بہرحال 1993 میں پھر آپ نے کراچی کو خیر آباد کہا ہے، اور 1993 میں آپ جرمنی تشریف لے آئے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ مکرم محترم منظور شاہ صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں جو آپ کے ساتھ کوئی ڈیوٹی کوئی وغیرہ دی ہو یا ان کا کچھ ذکر آپ کرنا پسند کریں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ ایک دفعہ وہ چونکہ آپ کی حفاظت والی جو ٹیم تھی اس کے ممبر تھے، اور حضور نے ایک گاڑی لی تھی جب آپ یورپ سے واپس گئے علاج کے بعد، میں یعنی کہ زیادہ لوگ بیٹھ سکتے تھے. تو اس گاڑی میں بھی والد صاحب کو حضور کے ساتھ سفر کا موقع ملا. احمدہ نگر نہر کے اوپر ایک پکنک منائی گئی تھی، اس میں والد صاحب بتاتے ہیں کہ بڑے یعنی کہ چند ایک اہم جی شعراء بھی تھے، انہوں نے اپنے کلام بھی پیش کیے، حضور نے کلام بھی سنے. تو والد صاحب اس پکنک میں بھی موجود تھے. پھر ایک اور آپ کو پکنک پہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملا، وہ تھوڑی نجی قسم کی پکنک تھی کیونکہ اس میں ایک ام المومنین بھی ساتھ شامل تھیں. تو وہ فیصل آباد اور چنیوٹ کے درمیان ایک اور نہر کے پاس تشریف لے گئے تھے حضور، تو وہاں پہ بھی والد صاحب کو ساتھ موقع ملا جانے کا. اور پھر روا میں جہاں پہ بھی حضور کہیں آتے جاتے تھے، اس وقت تو ظاہر اتنی آبادی بھی نہیں تھی، نہ ہی اتنے احمدی تھے، تو اس دور میں آپ کو ساتھ حضور کے رہنے کا موقع ملتا تھا. پھر ایک اور خدمت کا آپ نے اپنے اس میں سوانح عمری میں ذکر کیا ہے کہ جب حضور بیمار تھے تو روزانہ پیدل آپ کو یعنی کہ حضور کی طبیعت، حضور کی صحت کے متعلق اطلاع لیتے تھے وہاں سے قصر خلافت سے. اور پھاٹک کے پاس، ریلوے پھاٹک کے پاس پرانے زمانے میں وہاں پہ ایک کار گھر ہوتا تھا،
تو وہاں پہ آ کے تار گھر میں رپورٹ دیا کرتے تھے حضرت مسلم موعود کی صحت کے حوالے سے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوتی تھی. اور والد صاحب بتاتے ہیں کہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر پرائیویٹ سیکرٹری صاحب وغیرہ اس وقت موجود نہیں ہے تو ہم خود ہی حضور کے کمرے میں چلے جاتے تھے. اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا جیسے آج ہے سیکورٹی کا معاملہ، تو حضور سے خود جا کے پوچھ لیا کرتے تھے کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے. حضور بتاتے تھے. پھر وہاں سے یہ لوگ، اس وقت سائیکل وغیرہ بھی نہیں تھے اتنے زیادہ، تو یہ لوگ پیدل دوڑ کے جاتے تھے ٹیلی گرام آفس میں اور تار گھر آفس میں، تو وہاں سے ساری دنیا کو پھر سرکولیٹ ہوتی تھی. تو یہ چند ایک ایسی خدمات تھیں، بڑی تاریخی خدمات کی، جو کہ آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے کی ڈیوٹیاں دینے کی توفیق عطا ہوئی. اور آپ نائب زعیم بھی تھے دارالصدر کے، اور اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ قائد مجلس ربا کے، تو اس وقت سے آپ کا ایک بڑا قریبی تعلق تھا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی. اسی طرح خلیفہ ثالث کے ساتھ بھی اسی زمانے میں آپ کا جو تعلق استوار ہوا کہ وہ بھی یعنی کہ وہاں پہ ظاہر قصر خلافت میں آنا جانا اور ان سے تعارف حاصل کرنا. تو خاندان کے جو احباب ہیں ان کے ساتھ آپ کا اس زمانے سے ایک خاص تعلق قائم ہو گیا تھا. آپ کے والد صاحب کو مختلف اوقات میں مختلف دینی خدمات کی سعادت نصیب ہوئی، جی تو خاص طور پر کراچی کی جماعتی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ ضرور بتائیں. جی الحمدللہ، وہ جب آئے ہیں جیسے انکل شکور اسلم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں اپنی والدہ صاحبہ کا ایک خواب یا کشف کہہ لیں یا رویا کہہ لیں، اس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک خواب ایسی ہے کہ جو ایک طرح سے بنیاد ہے ان ساری چیزوں کی. وہ ایسا کہ والد صاحب نے اپنی سوانی عمری میں بھی لکھا کہ ابھی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد میری والدہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ احمدیہ ہال کراچی میں ایک اونچا مینار ہے، اور اس مینار کے اوپر ان لوگوں کی اسماء نام کنندہ ہیں کہ جن لوگوں نے جماعت احمدیہ کراچی کے لیے تاریخی خدمات سر انجام دی ہیں. اچھا، اس وقت والد صاحب صرف ایک سائق تھے ایئرپورٹ حلقہ کے، ان کے پاس کوئی ذمہ داری ایسی نہیں تھی. اور والد صاحب نے والدہ کو کہا کہ کیسے خواب دیکھ رہی ہو تم، میں تو ایک معمولی سا سائق ہوں، مجھے کوئی کراچی میں جانتا تک نہیں ہے، اور کہاں احمدیہ ہال اور اس میں مینار اور اس پہ نام اور یہ وہ. اور لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا، ایسا اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا اپنا، کہ بعد میں آپ کو بہت ہی تاریخی خدمات کی توفیق عطا ہوئی. اور جماعت احمدیہ کراچی کی تاریخ یہ میرے پیچھے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس میں متعدد جگہ پہ محترم والد صاحب کی خدمات کا ذکر ہے، اور متعدد مقامات پر تصاویر موجود ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی. تو پھر یہ جیسے انکل نے ذکر کیا اشکر اسلم صاحب نے کہ 1965 میں پھر آپ ان کے ساتھ نائب قائد تھے. پھر جب صدر حلقہ ڈر کالونی 1968 میں آپ ہوئے ہیں، اور 1986 تک آپ صدر حلقہ رہے ہیں. ڈر کالونی کے 18 سال کا طویل عرصہ ہے جو آپ صدر حلقہ رہے ہیں. اس کے دوران آپ قائد ضلع کراچی رہے. آپ قائد ضلع کراچی کے علاوہ قائد ضلع کراچی سے پہلے آپ ناظم اطفال ضلع کراچی تھے، نائب قائد تھے شکور اسلم صاحب کے ساتھ، زعیم حلقہ تھے ان کے ساتھ ہی. اور جب علم نامی 1968-69 میں ملا تو آپ اس موقع پہ بھی ساتھ تھے. اس تصویر میں بھی ہے جس میں بڑی تاریخی تصویر ہے کہ جو 2 خلفاء اس تصویر میں ماشاءاللہ شامل ہیں، تو بڑی ہی تاریخی تصویر ہے وہ بھی. اور وہ 1968-69 کی بات ہے یہ. اور اس وقت میں نے دیکھا ہے تاریخ احمدیت کراچی میں کہ تاریخی نوعیت کی ایک نمائش بھی ان لوگوں نے 4 سال مسلسل جلسہ سالانہ پہ پیش ہوتی رہی. اور جتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، ایون اس وقت چونکہ جماعت کا ابھی بہت ہی ایک مقام تھا وہ پاکستان میں، تو بڑے بڑے لوگ آ کے وزراء ٹائپ لوگ بھی آ کے وہ نمائش دیکھا کرتے تھے. تو اس ٹیم کا یہ خاص حصہ تھے کہ جنہوں نے وہ نمائش کراچی سے اٹھائی، روا لے گئے، اور وہاں پہ ہر سال جلسہ سالانہ میں وہ نمائش لگا کرتی تھی. فضل میں درج تھا اس زمانے کی کہ 30,000 لوگوں نے اس نمائش کو دیکھا تھا. تو اس نمائش کی تیاری میں اور اس کو لے جانے میں اور لگانے میں بھی محترم والد صاحب کا بڑا ایک کردار تھا. اور جیسے میں نے ذکر کیا 1970-71 میں پھر آپ ناظم اطفال ضلع کراچی ہوئے ہیں، پھر 71-72 کے بعد آپ قائد ضلع کراچی ہوئے.
اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا ہوں کہ 71-72 میں مجلس خدام الحمدیہ لاہور کو علم انعامی ملا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو اس وقت والد صاحب گئے تھے قائد لاہور کے پاس اور کہا تھا کہ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ہماری امانت ہے آپ کے پاس. گو کہ اس وقت کراچی کا دور دور پہلی 10 مجالس میں بھی ذکر نہیں تھا. تو ان کو چیلنج دے کے آئے تھے کہ اگلے سال ہم آپ سے علم انعامی لے جائیں گے. تو پھر یہ علم انعامی آپ کو ملا. تو الحمدللہ پھر آپ ہی کی زیر قیادت مجلس سوسائٹی کو علم انعامی ملا. فالو الاحمدیہ کراچی کو بار بار علم انعامی ملتا رہا. تو بڑی تاریخی خدمات اس حوالے سے. پھر جب ہم مجلس انصار اللہ میں آئے ہیں تو ناظم ضلع کراچی بھی مقرر ہوئے انصار اللہ کے لیے. پھر جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ کراچی رہے. پھر نائب امیر جماعت احمدیہ کراچی رہے. تو بڑی تاریخی خدمات ہیں اس حوالے سے جو کہ تاریخ جماعت احمدیہ کراچی میں درج ہیں اللہ کے فضل سے. مسیح ثالث کے ساتھ آپ کی کوئی ایک ملاقات تھی جو غالباً 50-55 منٹ جو ہے وہ جاری رہی. اس کے متعلق میرا تھوڑا سا بات کریں. ہاں وہ بڑی تاریخی ایک ملاقات ہے. ایسا کہ کراچی کے اس وقت اور 3 ڈویژن تھے, 3 ضلع تھے کراچی کے, اب پتہ نہیں کتنے. تو کراچی کے تینوں اضلاع کے جو تھے ڈپٹی کمشنرز انہوں نے میٹنگ میں اور پولیس آفیسرز نے یہ ایک فیصلہ کیا. اس وقت حالات اسی قسم تھے, میرا خیال 1974 کی ذکر ہے, کہ پرومیننٹ احمدیوں کے گھروں پر پہرا لگا دیا جائے. تو پرومیننٹ احمدیوں میں سے یعنی کہ کراچی کی عاملہ, محترم امیر صاحب کراچی, میں انہیں حضرت امیر صاحب کہتا ہوں, بہت عظیم مقام تھا ان کا جماعت میں, چودھری احمد مختار صاحب ان کے, اور جتنے بھی اس طرح. تو یہ جو آفر ہے, یہ پیشکش جو ہے جب جماعت احمدیہ کراچی کو موصول ہوئی تو محترم امیر صاحب نے اسی دن شام میں ایک میٹنگ بلا لی کہ سندھ گورنمنٹ نے یا کراچی گورنمنٹ نے یہ تجویز دی, اس کے متعلق کیا حل کیا جائے. تو اس میٹنگ میں یہ اس بات کا فیصلہ ہوا کہ منظور شاد صاحب کو کل صبح کی فلائٹ سے ربا بھیجا جائے اور کل شام کی فلائٹ سے یہ واپس آ جائیں, اور حضور جو بھی فیصلہ فرمائیں اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی منوان عمل کریں گے. تو والد صاحب بھی اس کمیٹی میں موجود تھے. یہ ہنگامی کمیٹی کی میٹنگ تھی. تو والد صاحب دوسرے دن ہی صبح کی فلائٹ سے لاہور پہنچے ہیں. وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے, روا گئے ہیں, اور جب حضور کیا نام ہے والد صاحب وہاں ثقافت میں پہنچے ہیں تو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ حضور اوپر تشریف لے جا چکے ہیں. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب سے عرض کیا کہ میں بہت ہی ضروری کام سے آیا ہوں اور آج شام کی فلائٹ سے میں نے کراچی واپس جانا ہے, تو حضور سے عرض کریں کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس وقت حضور اوپر تشریف لے جا چکے تھے کھانے کی ٹیبل پہ. تو حضور کو جب یہ پیغام پہنچا تو حضور نے والد صاحب کو اوپر اپنے کمرے میں بلا لیا, اور حضور اس وقت کرتا پاجامہ میں ملبوس تھے, اور حضور کی خدمت میں والد صاحب پہنچے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ آئے ہیں, مجھے تو بتا رہے تھے کراچی کا کوئی نمائندہ آیا ہے. تو والد صاحب جا کے بیٹھ گئے. حضور نے والد صاحب کو ساتھ اپنے کھانے پہ شامل ہونے کی دعوت دی. تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں جزاک اللہ, میں کھانا وغیرہ کھا کے آیا ہوں. تو کراچی سے جاتے ہوئے محترم امیر صاحب کراچی نے چند ایک بہت اہم قسم کے خطوط ساتھ دے دیے تھے کہ حضور کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اور ان پہ جواب بھی لے لینا. تو جب والد صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں کچھ خطوط بھی لے کے آیا ہوں, تو حضور نے فرمایا اچھا پڑھتے جاؤ. تو ساتھ ساتھ ابا جی خط پڑھتے جاتے تھے اور حضور ان پہ تبصرہ فرماتے تھے اور کہتے تھے میری طرف سے یہ لکھ دو, میری طرف سے یہ لکھ دو. تو جب وہ خطوط وغیرہ ختم ہو گئے تو اسی دوران کہتے ہیں کہ ملاقات کے دوران حضور کھانا بھی تناول فرما رہے تھے, میں خطوط بھی پڑھ رہا تھا, تو سائٹ پہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا, تو وہ چلتے چلتے بند ہو گیا. تو حضور کہتے ہیں شاہ صاحب ادھر آئیں, آپ ذرا نیچے لیٹ کے دیکھیں. تو میں اوپر اپنی چھڑی سے مارتا ہوں, لگتا ہے اس کے اندر چھپکلی جو ہے نا وہ پھنس گئی ہے. تو جب اس کے اندر کوئی چھپکلی پھنس جاتی ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے.
تو والد صاحب کہتے ہیں وہ ابا جی نیچے جھکے ہیں, انہوں نے دیکھا تو حضور نے اوپر چھڑی ماری ایئر کنڈیشن کو, تو واقعی چھپلی مری ہوئی نیچے گر گئی. اور اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو گیا ملاقات, بیٹھے رہے کھانا وغیرہ کھانے. تو اسی دوران جب حضور سارے خطوں کے جواب وغیرہ لکھا چکے تو خطوں لفافوں کو بند کرنے کا وقت آ گیا. تو حضور اٹھے اور سامنے کسی دراز سے جا کے ٹیپ عام جو ہوتی ہے ٹیپ لے آئے, کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو بند کر دو. اب وہ ہاتھ سے تو ٹیپ ٹوٹتی نہیں تھی, تو حضور کے سامنے عام چھری جو ہوتی ہے بٹر والی, بٹر نائف وہ پڑی تھی. تو حضور نے وہ ابا جی کو عطا کی کہ اس کے ساتھ کاٹ لیں ٹیپ کو. تو ابا کہتے کہ اس سے ساتھ تو کٹتی نہیں تھی اتنی آسانی کے ساتھ, بٹر نائف کے ساتھ. بہرحال میں زور لگا رہا تھا, وہ کٹ نہیں رہی تھی, سلپ ہو رہی تھی بار بار. تو حضور کہتے ہیں والد صاحب کہ حضور کیا کہ یعنی کہ مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج میں تمہارا زور دیکھتا ہوں, کتنا زور ہے تمہارے میں. تو اس طرح سے بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو رہی تھی. تو اس طرح وہ ٹیپ وغیرہ لگائی تو 35-40 منٹ ہو چکے تھے اس طرح اس ملاقات کو, اور حضور بڑے یعنی کہ خوشگوار موڈ میں بیٹھے. اچھا, اس دوران پھر جب یہ ہو گیا سلسلہ تو پھر اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اب بتاؤ کیوں آئے ہو. تو ابا جی نے عرض کیا کہ حضور اس طرح سے کراچی کے تینوں ڈپٹی کمشنرز اور پولیس آفیسرز نے کہا ہے کہ جو پرماننٹ احمدی ہیں, معروف احمدی ہیں, ان کے گھروں پر پہرا لگا دیا جائے. تو یہ مقام صرف خلیفہ وقت کا ہی ہے, اور اتنا ایسا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ احمدیت میں لکھے جانے کے قابل ہے. حضور ابا جی کہتے ہیں کہ حضور جو بڑے ہی اچھے جولی موڈ میں تھے, بڑے یعنی کہ ہنس رہے تھے, پیار سے باتیں کر, ایک دم جلال میں آ گئے. تو حضور نے ارشاد فرمایا فار می ایوری احمدی از پرومیننٹ, جاؤ جا کے اپنے ڈپٹی کمشنروں کو بتا دو کہ فار می ایوری احمدی از پرومیننٹ. تو وہ کہتے ہیں ابا جی کہ تھوڑی دیر تک تو ماحول پہ ایک سکوت کا عالم طاری تھا کہ نہ حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے نہ میری ہمت ہو رہی تھی. تو بہرحال پھر حضور نے کہا کہ جاؤ اور جا کے نا امیر صاحب کو کہہ دو کہ اس کوئی بھی احمدی جو ہے نا ان معنوں میں پرومیننٹ نہیں ہے, ہمارے لیے ہر احمدی جو ہے وہی پرومیننٹ ہے, وہ اہم ہے. اگر پیرا لگانا ہے تو سارے گھروں پہ لگاؤ, نہیں تو کسی پہ بھی نہیں لگانا ہے. تو پھر جب ملاقات ختم ہونے پہ آئی تو والد صاحب عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنا تو کچھ بتایا نہیں, اتنی اچھی ملاقات ہوئی ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ حضور میرے نا سر میں درد رہتا ہے, اور یہ آپ کو درد بہت پرانا تھا, پچھلے 20-25 سال سے تھا, اور اکثر ہو جایا کرتا تھا بائیں طرف. تو ایک والد صاحب SSP آفس لیاقت آباد میں ہوا کرتے تھے کراچی میں, اور وہاں پہ سامنے ایک کراچی کا بہت بڑا حکیم تھا, اکثر اس سے دوائی بھی لیا کرتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ پھر اس کا کیا حل کرتے ہو. ابا جی نے عرض کیا کہ حضور وہ مائگرین جو ایک ٹیبلٹ ہے وہ لیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ کب سے لے رہے ہوں. ابا جی نے عرض کیا کہ حضور میں پچھلے 1 سال سے. تو حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 دفعہ حضور نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ابا جی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ منظور شاہ تو آج گیا, حضور نے تیرے لیے 3 دفعہ انا للہ پڑھ دی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تم روز ایک گولی لیتے ہو, 365 گولیاں تم کھا چکے ہو, اور کبھی تم نے دیکھا ہے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, پوائزن لکھا ہوا ہے, اور تم پوائزن کھا رہی ہو پچھلے 365 دن سے. آج کے بعد یہ گولی نہیں کھانی, اور اٹھا کے پھینک دو دوائی اپنی. ابھی کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور جیسے آپ ارشاد فرمائیں, لیکن اس کا کوئی متبادل حل بتائیں. تو ابھی کہتے ہیں کہ حضور اس وقت ننگے سر بیٹھے ہوئے تھے, چونکہ گھر کا ماحول تھا, کھانے کا ماحول تھا. تو حضور نے اپنی یہ 3 انگلیاں لیں, اور حضور نے اپنا ننگے سر پہ 3 دفعہ انگلی کے ساتھ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اس طرح 10 سے 15 منٹ مساج کیا کرو صبح اٹھ کے. ابا کہتے ہیں کہ وہ صرف میں نے ہفتہ یا 10 دن مساج کیا ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ کراچی آنے کے بعد اگلے دن اس قدر شدید درد تھا کہ میرا سر پھٹ رہا تھا. میں نے اسی وقت ایک پوسٹ کارڈ ہوتا تھا, خط نہیں بلکہ پوسٹ کارڈ تھا, وہ میں نے حضور کی خدمت میں روانہ کیا
بھائی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا اس میں حکمت تھی, کیا ایسا معجزہ تھا کہ اس کا جواب تیسرے دن مجھے واپس آ گیا. ایک جواب بھی پوسٹ کارڈ ہوتا تھا, اس میں یا لفافہ ہوتا تھا, کوئی ایسا چکر تھا. عام طور پہ کراچی سے پنجاب اور وہاں سے واپسی میں ڈاک میں اتنا ٹائم لگتا تھا, 2 ہفتے لگ جاتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے تیسرے یا چوتھے دن مجھے اس کا جواب آ گیا. اور پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے یہ پریکٹس جاری رکھی. حضور کا جواب آیا کہ پریشان نہ ہو, فکر نہ کریں, علاج جاری رکھیں. اور پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو حضور نے نسخہ بتایا تھا وہ میں نے جاری رکھا, اور ہفتہ 10 دن میں نے وہ مساج کیا, اور ساری زندگی دوبارہ وہ درد نہیں ہوا, اور نہ ہی مساج کی ضرورت پیش آئی. تو کہتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ جو ایس ایس پی آفس کے سامنے, ان کے دفتر کے سامنے جو حکیم صاحب تھے, بڑے مشہور تھے, وہ آ گئے. تو کہتے ہیں کہ منظور صاحب کافی دن ہو گئے, آپ آئے نہیں, خیر تو ہے؟ تو وہ ابا جی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اب اللہ کا فضل ہے, میرا درد ختم ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں درد کیسے ختم ہو گیا آپ کا؟ تو ابا جی نے بتایا کہ میرے مرشد نے جو مجھے طریقہ بتایا ہے, وہ کہتے ہیں یہ میں نے طب پڑھی ہے ساری زندگی, طب کی ہے میں نے ساری زندگی, حکمت کی ہے ساری زندگی, لیکن یہ طریقہ علاج جو ہے یہ کسی بھی حکمت میں شامل نہیں ہے, کسی طب میں شامل نہیں ہے کہ بندہ صرف 10 منٹ مساج کرے اور جو 25 سال کا اس کا درد ہو وہ چلا جائے. تو ابا جی نے کہا کہ یہ میرے مرشد کا کمال ہے, میرے خلیفہ وقت جو ہیں, میرے پیشوا جو ہیں, یہ ان کا معجزہ. اس کے بعد ساری زندگی پھر آپ کو درد نہیں ہوا. تو یہ 55 منٹ کی ملاقات تھی, جو کہ کسی بھی خلیفہ وقت کے ساتھ آپ کی طویل ترین ملاقات تھی. اور یعنی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی آپ کے ساتھ بہت ہی پیار کرتے تھے, بہت پیارا قرب کا تعلق تھا.
بھی جو ہیں وہ فون کر رہے ہیں وہاں دفتر میں. پھر یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ دفتر ٹائمنگ ہے اور اس میں جو ہے دینی کام میں بھی نہ حرج ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ صفت دی ہوئی تھی کہ انسانیت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اور میں اکثر دوروں پہ جب جاتا ہوتا تھا تو یہی بات میں کرتا ہوتا تھا کہ انسانیت کے بغیر روحانیت بندہ حاصل ہی نہیں کر سکتا. انسانیت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ روحانیت بھی عطا کرے. اور یہ ان کی ذات میں بڑا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑی جو ہے وہ محبت کرنے والے. اور ہماری بہنیں لجنا وہ اکثر ان کو ایز اے باپ بیٹی جیسے بیٹیاں باپ کو فون کر رہی ہیں. یہ تو ان کے گھر کا روزمرہ کا معمول ہوگا, یہ تصور صاحب بہتر جانتے ہیں. لیکن میں تو دفتر میں یہ جو چند گھنٹے بیٹھتے تو اس میں یہ محسوس کر لیتا ہوتا تھا کہ بے دھڑک ایسے بعض لجنا باتیں کرتی جیسے ہم اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں, اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں. اور پھر ان کا درد دعائی کے ساتھ دعا کے لیے ان کے, میں نے خود اپنے دفتر میں بیٹھے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے مریض کے لیے دعا کا خط بھی حضرت صاحب کی خدمت میں لکھ رہے ہیں. حضور میں نے دعائی دے دی ہے اور حضور سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفا دے. بڑی محبت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند تر کرتا چلا جائے. دوسری بات, ایک اور بات بتائیں جو جماعتی ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے تصور نے مجھے یاد دلا دی, ان کی باتوں سے مجھے آیا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں مختلف جگہوں پہ جماعت کی نمائش لگانے کی توفیق ملی. ہم ہر سال جلسے پہ نمائش بھی لگایا کرتے تھے. پھر محمد آباد اور دوسرے جگہوں میں بھی بہت جگہیں لگائی. ہمارے پاس ایک ظفر احمد صاحب ہوتے تھے تو ماشاءاللہ بڑے طریق سے انہوں نے ساری چیزیں تیار کرنی اور بہت سی جگہوں پر نمائش لگانے کا ہمیں موقع مل گیا یہ بہشتی ڈگ روڈ کی مجلس کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جس میں انہوں نے بھی بہت حصہ لیا کہ خدا کے فضل سے جماعت مجلس ڈگ روڈ کو اس زمانے میں بہت سے ایسے اچھے کاموں کی توفیق ملی جو دوسری جماعتوں کے لیے, جو دوسری مجالس کے لیے مثال کے طور پہ پیش کیے جا سکتے تھے. ہمیں جب علم انعامی ملا ہے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک چھوٹی مجلس ڈگ روڈ کی مسجد جو ہے وہ علم انعامی لے رہی ہے. اور یہ جبکہ کراچی جماعت ہے, فیصل آباد کی جماعت ہے, جو دوسری جماعتیں ہیں, اس سال جو ہمیں علم انعامی ملا تھا دو مجالس کو ملا تھا, ایک فیصل آباد کو اور ایک ڈگ روڈ کو. لیکن علم انعامی اس وقت جو ہے وہ ڈگ روڈ کو دیا گیا تھا جو خدا کے فضل سے جلسہ سالانہ پر ہے ہمیں ملا تھا. 6 ماہ کے بعد پھر ان کو فیصل آباد والوں کی طرف بھیجوا دیا گیا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا ہم پر کہ جس طریقے سے یہ کام ہوئے ہیں. چودھری ناز احمد ناصر صاحب, اگر آپ کوئی واقعہ جو آپ کو یاد آیا ہو وہ بیان کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ. مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے. یہ جب جرمنی آئے ہیں تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ تم کافی عرصے سے جرمنی میں ہو اور اچھی پوزیشن پر ہو تو میرے لیے اسپانسرشپ بھجوائیں. تو چنانچہ میں نے جو بھی طریقہ کار تھا اس کے مطابق اسپانسرشپ تیار کی اور ان کو بھجوائی. بعد میں جب یہ آ گئے تو اس کا کئی دفعہ ذکر کیا کہ بھی انہوں نے مجھے بھجوائی تھی لیکن مجھے استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یعنی ایک طرف سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور دوسرا اس شخص کو اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا کہ بھی جس نے ایک چھوٹا سا کام, ہمارے لیے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اسپانسرشپ بھجوانا, آگے کام ہونا نہ ہونا اگلے کی قسمت ہے. جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی بالکل. پہلے میں ایک واقعہ جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی رحم اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر ادھر آتا ہوں. وہ ایسا کہ 1970 میں میری والدہ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بلڈ پریشر بڑا ہائی رہتا تھا. تو حضرت مولانا عبد المالک خان صاحب کراچی میں مربی ہوا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ والد صاحب نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں لکھ دیں. ابا جی نے حضور کی خدمت میں لکھ دیا.
کہ اس طرح میری وائف کی جو ہے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور بلڈ پریشر بڑا ہائی رہتا ہے. تو حضور نے لکھا کہ ان کے جو حالات ہیں بیماری کے وہ مجھے لکھیں، اور ساتھ ہی ازراہ شفقت حضور نے اپنی جیب میں سے 24 روپے منی آرڈر بھیج دیا. یعنی کہ خلیفہ وقت کی اس قدر شفقت اور محبت دیکھیں. 1970 کی بات ہے، آج سے یعنی کہ 50 سال پہلے کی. اس وقت 24 روپے خلیفہ وقت کی طرف سے 24 پیسے بھی بہت بڑا انعام ہے. تو 24 روپے حضور نے منی آرڈر عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ والد صاحب ان کو حالات دیکھتے، حضور کا اچانک کراچی کا دورہ پروگرام بن گیا، اور حضرت صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب جو کہ ڈاکٹر تھے وہ بھی حضور کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو والد صاحب نے کہا بجائے اس کے کہ میں سارے حالات لکھوں، اور والدہ کو لے کے خود ہی حاضر ہو گیا حضور کی خدمت میں. تو حضور نے کمرہ ملاقات میں محترم ڈاکٹر صاحب کو طلب فرما لیا. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آپ چونکہ معمولی تنخواہ وغیرہ تھی تو پولیس ہاسپٹل کراچی سے آپ دوائیاں لے رہے تھے. تو حضور نے جب ڈاکٹر صاحب کو طلب فرمایا ملاقات کے کمرے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ منظور شاہ صاحب ہیں، ان کی اہلیہ کو حاجت سے رہتا ہے، تو ان کا آپ نے علاج کرنا ہے، لیکن دوائیاں آپ نے ربوہ سے جا کے بھیجنی ہے. تو انہوں نے جو ربوہ سے دوائیاں بھیجیں وہ سیم وہی دوائیاں تھی جو کراچی سے آپ لے رہے تھے پولیس ہاسپٹل سے پہلے سے، لیکن ان دوائیوں سے کوئی آرام نہیں تھا آ رہا. لیکن جو ربوہ سے دوائیاں آئیں حضور کے حکم سے، وہ چند ایک دنوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی. تو حضور کی شفقت کا یہ واقعہ بڑا پیارا میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور شفقتوں کی تو ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. تو میں اس وقت ایک آدھ واقعہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، آپ کا بھی وقت کافی لے لیا ہے. تو ایسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ قائد مجلس ہوا کرتے تھے ربوہ کے، اس وقت والد صاحب نائب زعیم تھے دارالصدر کے. تو وہ ایک تعلق جو 1954-55 میں شروع ہوا تھا وہ پھر الحمدللہ آخر دم تک جاری رہا. جب 1984 میں یہاں پہ لندن میں پہلی دفعہ جلسہ سالانہ ہو رہا تھا، اور چودھری حمید اللہ صاحب اور دوسرے جو ہیں ہمارے افسران وہ آئے ہوئے تھے لندن، حضور کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی. جب اسٹیج کی تیاری کا معاملہ سامنے آیا تو چودھری حضور نے فرمایا کہ کراچی سے منظور شاہ کو بلوائیں، وہ اپنی نگرانی میں آ کے اسٹیج تیار کروائے، اور وہی ناظم حفاظت اسٹیج ہوگا. اور پھر یہ ڈیوٹی والد صاحب کے ساتھ اگلے 7-8 سال تک رہی. اس وقت یہاں پہ کوئی ٹیم وغیرہ نہیں ہوتی تھی، آپ عام طور پہ کراچی کے خدام کو ہی اس ڈیوٹی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. یہاں پہ چند ایک خدام آپ کو ملا کرتے تھے، وہ آج ماشاءاللہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں، یہاں پہ بڑے ماشاءاللہ اعلیٰ عہدیداران ہیں. تو یہ 84 کی بات ہے. اس کے بعد پھر 1991-92 تک یہ آپ کے پاس یہ ڈیوٹی رہی ہے. تو اس طرح بڑی شفقت، یعنی کہ کو کراچی سے بلوانا اور پھر آپ کی نگرانی میں اسٹیج تیار ہونا، اگلے 6-7-8 سال تک یہ ڈیوٹی رہی آپ کے پاس. اور پھر آپ ہی اس کے ناظم حفاظت اسٹیج ہوا کرتے تھے. میرے پاس متعدد تصاویر ہیں اس زمانے کی جو کہ آپ بطور ناظم حفاظت اسٹیج ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور کراچی کے خدام اور UK کے اور چند ایک جرمنی کے خدام بھی پھر جو جن کو آپ جانتے تھے ان کو ڈیوٹی کے لیے پیشکش کر دیتے تھے. اور حضور کا اس لیے یہ ارشاد تھا کہ پچھلے جو ربوہ میں آخری جلسہ سالانہ ہوئے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، ان کے ناظم حفاظت اسٹیج والد صاحب ہوا کرتے تھے. کیونکہ کراچی جماعت کا جو قائد ضلع ہوتا تھا وہ ناظم حفاظت اسٹیج ہوتا تھا جلسہ سالانہ ربوہ کے موقع پہ. تو آپ کے پاس یہ ڈیوٹی پچھلے کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی. تو حضور انور کو معلوم تھا کہ منظور شاہ چونکہ یہ ڈیوٹی کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اور ان کو سارے یعنی حفاظتی معاملات کا پتہ ہے کہ کیسے کرنے ہیں، کیسے سر انجام دینے، اسٹیج میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے حضور نے عذرائے شفقت آپ کو یہ ڈیوٹی خاص طور پر عطا کی تھی. تو اس طرح کے کئی اور واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں. ہومیوپیتھی کی طرف آپ کے والد صاحب کا کیسے رجحان ہوا، یا کوئی واقعہ پیش آیا، یا حضور رحمکم اللہ کی کلاسز کے بعد آپ کے والد صاحب کو رجحان اس طرف ہوا؟ ایسا کہ والد صاحب کا میں نے عرض کیا کہ جماعتی ذمہ داری اس قدر تھی کہ ان کے دوسرے معاملات کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں کی گئی.
1991 میں آپ ربا گئے تھے, مجلس شورا کا موقع تھا یا اجتماع وغیرہ کا کوئی ایسا سلسلہ تھا کہ آپ کی ٹانگ میں انتہائی شدید درد ہوا. تو گول بازار میں ایک بڑے ہی معروف ہومیوپیتھ تھے, آپ ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کوئی آپ کو ایسی دوائی دی کہ اگلے 4 دن تک کراچی آنے کے بعد بھی آپ کو نیند نہ آئی, 24 گھنٹے آپ جاگا کرتے. تو اس بات کا ذکر آپ نے حضرت امیر صاحب سے بھی کیا, اور وہ بھی چھوٹا سا ہومیوپیتھک کا باکس اپنے پاس رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے فیصل آباد میں کوئی مشہور ہومیوپیتھ تھے ڈاکٹر دلدار, وہ محترم امیر صاحب کے واقف تھے, دوست تھے, ان کو فون کیا کہ اس طرح میرے نائب امیر ہیں اور وہ اس طرح پچھلے 4 دن سے سوئے نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو کسی نے بہت ہی ہائی پوٹینسی میں دوائی دے دی ہے جس کی وجہ سے ان کی نیند غائب ہو گئی ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ان کو فلاں دوائی دے. والد صاحب نے پھر وہ دوائی لی تو وہ آپ کی نیند بحال ہو گئی, اور اس دوران جو ہائی پوٹینسی کی دوائی لی تھی اس کی وجہ سے آپ کو درد بھی جاتا رہا. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعے کا میری طبیعت پہ اس قدر اثر ہوا کہ باقی ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فوراً جادو کی طرح عمل کرتی ہے. تو اس سے پھر آپ کو دلچسپی پیدا ہوئی اور آپ نے کتابیں وغیرہ لی, پڑھی, اور پھر اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے ابتدائی طور پہ تو آپ نے یہ صرف اپنے گھر کی حد تک شروع کیا تھا, لیکن پھر آہستہ 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 یہ بات پھیلتی چلی گئی. اور کئی دفعہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا واقعہ کہ اس گروس گراؤ کا ایک دوست تھا, اس کو وہ کہتا کہ مجھے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ خواب میں آ کے حضور نے فرمایا کہ منظور شاہ سے دوائی لو. تو اس نے سستی دکھائی, پھر حضور وہ کہتا پھر ایک ہفتے بعد پھر مجھے سیم یہی خواب آئی کہ حضور نے آ کے کہا کہ منظور شاہ سے دوائی لو. تو اس طرح کے واقعات بہت ہیں. پھر جب آپ 2010 میں یہاں پہ لنڈن آ گئے تو حضور کی خدمت اقدس میں آپ نے خط لکھا کہ حضور میں جرمنی سے لندن آ گیا ہوں اور یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہوں. تو حضور کا جواب آیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں جزاک اللہ. تو آپ حضور کے الفاظ ہیں کہ آپ ہماری ہومیوپیتھک ڈسپینسری میں وقت دیا کریں. تو وہ ابا جی نے خط جو ہے ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیا جو انچارج ہیں یہاں پہ یو کے میں. تو انہوں نے پھر یعنی کہ آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا. تو اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ یہاں سے 10 سے 15 منٹ پیدل مسافت پہ کیتھم کامن اسٹیشن, یہاں سے جاتے تھے بالم اسٹیشن پہ, بالم اسٹیشن سے پھر ٹرین لیتے تھے ماڈرن پہ پھر پیدل اتر تو پھر بیت الفتوح جانا, اور ہفتے میں 3 دن یہ عمل کرنا. اور کئی اباب اس طرف رہتے ہیں, میچم اور اسٹیتھم اور آگے پیچھے اس طرف, اور اکثر آپ کو کہتے تھے ہم آپ کو چھوڑ دیں, کہتے ہیں نہیں پھر اس طرح مناسب نہیں ہے, جو اللہ نے میرے سپرد ایک ڈیوٹی کی ہے میں اس کو خود ہی سر انجام دینا چاہتا ہوں. تو بڑے ہی الحمدللہ اس طرح سے آخر دم تک ڈیوٹی دیتے رہے ہیں. چلا چکا پھر ایک اور سورج غروب ہوا کہ یہی نظام قدرت ہے کہ فانی چیزوں کو زوال ہے. جرمنی سے انگلینڈ ہجرت اور پھر باقاعدہ ڈسپنسری میں وقت دینا اور پھر بطور نائب انچارج خدمات شعبہ ہومیوپیتھک میں, اور عمر کے اس حصے میں جبکہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آرام کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن پھر بھی بہت متحرک تھے. بہت زیادہ متحرک جی, بہت یعنی کہ ڈیلی اس عمر میں بھی بیماری سے ایک دن پہلے تک آپ ڈیلی 3 گھنٹے جو وہ واک کیا کرتے تھے, ناشتے کے بعد 1 گھنٹہ, لنچ کے بعد, ڈنر کے بعد. اور کبھی نہیں جاتے تو ہمیں فکر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے نہیں گئے. تو الحمدللہ بہت متحرک تھے اور آخر دم تک بڑے فٹ تھے, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا کہ کبھی بھی وہ کسی بھی سخت شدید بیماری کا انہوں نے سامنا نہیں کیا. چھوٹے موٹے سلسلے چلتے رہتے ہیں زندگی میں ساتھ ساتھ, لیکن الحمدللہ کبھی بھی انہوں نے کسی بیماری کا سامنا نہیں کیا. اپنا علاج خود بھی کر لیتے تھے, پھر انکل شکور اسلم کے ساتھ رابطہ کر لیتے تھے, بختیار امینی صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیتے تھے, اپنی کبھی کسی دوائی وغیرہ کی ان کو ضرورت ہوتی تھی تو امینی صاحب نے بڑا پیار کا اظہار کیا, وہ بجائے دوائی دینے کے خود آ جایا کرتے تھے. تو بڑا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی دیا تھا, عزت بھی دی تھی, دوست بڑا ان کا احترام کرتے تھے اس حوالے سے. اور جیسے شروع میں ذکر ہوا کہ ایک روحانی روب تھا ان کی شخصیت میں,
तो अल्लाह ताला ने आखिर दम तक उनकी वो जो सफेद पोशी है उस लिहाज से कायम रखी, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शक नहीं है कि मैं जाती तौर पर भी मंजूर शाह साहब को मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी होम्योपैथी के शोबे में काम करता हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल से बड़े ही जो जिम्मेदारी का एहसास करने वाले और वक्त से पहले जो है वो डिस्पेंसरी में पहुंच जाया करते थे, और आके तो अपने तैयारी अपने काम के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। ये मैंने देखा वो बारिश हो कुछ हो, वो उन्होंने ये नहीं मतलब कि कोई मुझे ले जाए या कर ले। अक्सर मैंने कई और भी एक तो ऐसे दोस्त थे हमारे इस शोबे में, वो उनको बाद दफा जब शोबा की तरफ से कहा जाता था कि फलां दिन आप ड्यूटी कर लो, तो कहते जी मुझे कोई आगे ले जाए। लेकिन शाह साहब को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी आज तक ये कहा हो कि मुझे भी आके कोई ले जाए। वो उन्होंने उनको बस कहने की देर होती थी। ये इस चीज का मैं गवाह हूँ कि जब भी उनकी कोई ड्यूटी उनकी लगी, जो जो तो उनको मुकर्रर किए हुए थे दिन, उसके अलावा अगर जब भी कभी उनको कोई कहा कि आप फलां दिन कवर कर लें, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आगे ले जाए, उन्होंने कोई बात नहीं मैं आ, और खुद ही बिल्कुल चाहे कैसा भी मौसम हो वो अल्लाह के फल से वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। ये मैं इस चीज का गवाह हूँ, मैंने देखा है उनको जाती तौर पर इस सिलसिले में। बिल्कुल, यानी कि मुझे याद है जब वो नेशनल सेक्रेटरी अमूर क्या नाम है समी बसरी हुआ करते थे जर्मनी के, तो क्या नाम है इसका नीदरश पाक है जगह इधर है तो वहाँ पे जमात जी नीदरश पाक में होता था जमात का एक मुबशर स्टूडियो आपके दौर में कायम हुआ था। तो वो वहां पे पहुंचने के लिए 2.5 घंटे लगते थे और 3-4 दफा ट्रेन और एस-बान और ऊ-बान और बस चेंज करनी पड़ती थी। तो वो वहां पे जाया करते थे और डेली जाया करते थे। इसी तरह बोनामेस में जब ये हमारा बैतुल सबू कायम हुआ, यहाँ पे भी 2.5 घंटे एक तरफ लगते थे। तो 3-4 घंटे वो दफ्तर में बैठते थे और 5-6 घंटे उनको सफर में लग जाते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने ना मौसम की परवाह की, ना बर्फबारी की परवाह की। वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही जान फिशानी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहे। यहाँ पे जलसा सालाना पे जब उनकी होम्योपैथिक में ड्यूटी हुआ करती थी, तो सुबह कहते मेरी ड्यूटी 9 बजे शुरू होनी है और लेट से लेट हमने 7:30 बजे घर से निकल जाना है। हालांकि जलसा कहीं जाके 1:30-2 बजे शुरू होना है, लेकिन हम लोगों के लिए हुक्म होता था और हम बिल्कुल समय नवात आना के तहत तैयार हो जाया करते थे उनके साथ जाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी ही यानी कि जान फिशानी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो भी उनको खिदमत का मौका मिला है, अल्लाह ताला ने उनको भरपूर मौका भी दिया और उन्होंने उसका हक अदा किया अल्लाह के फजल से। बेशक बेशक। एक हालांकि वो तो ही खिदमत के लिए थे, कोई जमात के पेड वर्कर नहीं थे, लेकिन अगर वो 15 मिनट भी लेट हो गए तो मुतलका वाला अफसर को जरूर इतला दिया करते थे कि आज मैं इतना लेट हो रहा हूँ, और इतना एहसास करते थे कि खुद हमें भी ये चीज आजकल के दौर में देख लें कि बाज़ दफा किसी को परवाह नहीं होती, लेकिन उनको होता है कि मैंने अपने अफसर को इतला जरूर करनी है। ये एक जिंदगी का उनका असूल था, और वक्त की पाबंदी तो क्या बात है। वो अगर वो 10 बजे उन्होंने दफ्तर तरबियत में कहा होता था कि मैं 10 बजे आ जाया करूंगा, तो अगर मैं 10:01 पे आया हूँ मिसाल के तौर पर, देखा दफ्तर पे बैठे हुए, और अगर वो 10 मिनट लेट हुए हैं तो उन्होंने रास्ते में ही इतला कर देनी है कि या कोई जरिया कि मैं जो है वो लेट हो रहा हूँ या मेरी ट्रेन लेट हो गई है, और या अगर जल्दी दफ्तर से चले गए मैं मौजूद भी नहीं, लेकिन वो फोन करके बताएंगे कि मैं आज आधा घंटा पहले जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये एक एहसास जिम्मेदारी थी उनके अंदर। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकुमुल्लाह। नाजरीन, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए मुश्किल राह हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बुजुर्गों की कामयाब और पुरसुन जिंदगी को अपने सामने रखें और इस पर अमल करें और इनका जिक्र खैर करते रहें, और इनके लिए हमेशा दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगली दफा फिर इसी तरीके के प्रोग्राम लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
السلام.